جی السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. بھائی بچے جو ہے نا وہ ہر گھر کی رونق ہوتے ہیں. جس گھر میں بچے نہ ہو نا ان گھر میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ ایک بار آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہو جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہو تو بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، بچوں کی پیاری پیاری سی کلکلاریاں آپ کو اتنی پیاری لگتی ہیں کہ جب وہ ایک دم سے بچے وہ کوئی ایک دو گھنٹے کے لیے وہ نانی کے گھر چلے جائیں، وہ اسکول چلے جائیں، وہ کوچنگ پہ چلے جائیں، وہ ٹیوشن پہ چلے جائیں، وہ گھر سے باہر تھوڑی دیر کے لیے کیا جائیں، آپ کو نا وہ جو گھر کی وہ جو خاموشی وہ جو سکون ہے نا برا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار بچے وہ کہاں ہے یار، اس کو گھر لے کر آؤ. مطلب 2-3 گھنٹے آپ انجوائے کریں گے کہ اللہ شکر ہے تھوڑا سکون سے بیٹھوں ریسٹ کروں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا مجھے تو یہ اس کی آواز مجھے سنائی دے رہی، واپس اس کو لے کر آؤ. تو بچے نا ایسے آپ کے گھروں کو اور آپ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بات مجھے لگتا ہے ماں بننے کی بات نا مجھے زیادہ اور اچھے طریقے سے سمجھ آنے لگ گئی کہ ایگزیکٹلی بچے ماں کو، ایک عورت کو کیسے کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا لیکن ایک چیز مجھے بڑا شکوہ بھی ہے ہمارے پاکستانی لوگوں سے، ہماری مینٹیلٹی سے، کہ بھائی جب آپ باہر ٹریول کر رہے ہو آپ دیکھیں گے کہ جو گورا ہے نا وہ اپنے بچے کو ویسے ہی انٹرٹین کر رہا ہوگا جیسے اس کی ماں سنبھال رہی ہے. آپ ان کے باہر واش روم میں چلے جائیں، وہ آپ ان کا ایئرپورٹ ہو، ان کے مالز ہوں، وہاں پہ جو جینٹس جو واش رومز ہوتے ہیں نا وہاں پہ بچوں کے جو چینجنگ ڈائپر بورڈز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو خیر خواتین کے واش روم میں بھی نہیں ہوتے. اگر آپ چلے جائیں ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، مالز میں چلے جائیں کہ اپنے بچے کو کچھ اگر چینج کرانا ہے کچھ تو سہولت ہونی چاہیے نا، تو خیر خواتین کی بھی نہیں ہے. بٹ باہر یہ ہے کیونکہ باہر کانسیپٹ ہے کہ بھئی اٹس اوکے فار اے فادر ٹو چینج ہز سن اور ڈاٹرز ڈائپر. وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے، کہ مشکل نہیں ہے ان کے لیے. پھر بچوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں، بچوں کو باہر لے کے بھی جاتے ہیں. ہمارے دیسی آدمی جب کہیں باہر جاتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلنا پڑ جائے، بچوں کو سنبھالنا پڑ جائے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے. اور ساتھ میں ایک بار تو میں نے ایک ایسی چیز دیکھی، یقین مانے مجھے بہت دکھ ہوا. ایک بچی تھی جو کہ ابھی صحیح چلنا بھی اسے شروع نہیں کیا تھا. وہ کوئی بچی ہوگی 13 ماہ کی. اب وہ بچی نا شرارتیں کر رہی ہے. اب اس کو صحیح وہ چل بھی نہیں رہی تھی لیکن وہ چیخیں مار رہی تھی. باہر لوگ تھے، کافی سارے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، بڑی پیاری بچی تھی، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. اب وہ بچی جب چیخے اور اس کو کوئی چیز چاہیے ہوگی، وہ ضد کر رہی تھی. چھوٹی سی بچی، 13 ماہ کی بچی کیا ہوتی بھائی، 1 سال پلس 1 مہینہ، ٹھیک ہے. اب وہ بچی زمین پہ بیٹھ گئی اور وہ جب اس کا باپ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ نہیں اٹھ رہی تھی. وہ بچہ آپ کو پتا ہے چھوٹا بچہ بھی پکا ہوتا ہے، وہ اس نے کہا جب گود میں نہیں آ رہا تھا وہ زور لگانے لگ جاتا ہے کہ میں گود میں نہیں آؤں گا. دیٹ واز اے ٹائم جب میں نے دیکھا کہ اس کے باپ نے، کیونکہ ہم ایک کلینک میں موجود تھے اور وہاں پر وہ بچی تھی، اس کے باپ نے، مجھے وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ کیا لینگویج تھی، لیکن اس نے، یہ میں نے پاکستان میں دیکھا کہ اسے اس کی ماں کو، جو بیچاری حجاب میں ایک لڑکی چھوٹی سی بیٹھی ہوئی تھی، خود بڑی چھوٹی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کر رہی ہے. اور وہ اٹھی ہے اور اس کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. اس نے فوراً سے بچی کو اٹھایا اور اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی اور وہ بندہ غصے میں کلینک کا دروازہ زور سے کھول کے باہر چلا گیا. ارے بھائی اس میں اس عورت کا کیا قصور تھا؟ چھوٹی سی بچی، پتہ نہیں کیا چیز بچی کو بادر کری ہوگی، کیا چیز بچی کو تنگ کری ہوگی، لیکن ہم نے جی ماں کو ہی بولنا ہوتا ہے. آج کل کا دور ہے، اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے بہت ڈفرینٹ ہیں. پہلے ان بچوں کو بدتمیز کہا جاتا تھا جو کسی کے گھر جا کے چیزیں توڑتے تھے، جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے. چیزیں توڑتے تھے، بہت زیادہ چھلانگیں مارتے تھے، اماں ابا کی گھوریوں کو سمجھتے نہیں تھے، وہ تھے بدتمیز بچے. لیکن آج کل ٹائم بڑا چینج ہو گیا ہے. آج کل بدتمیز بچے وہ ہیں جو کہ اپنے ماں باپ سے مذاق کے نام پہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، 5 لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، ماں باپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، اور خود سر جو لٹرلی ہو گئے ورنہ ان کو ہر چیز اپنی ہی چاہیے، اپنے مطابق کرنی ہے کہ اٹس مائی لائف، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک ٹو می لائک دس. آپ نے مجھ سے اتنی اونچی آواز میں بات کیسے کی، آپ نے میری پرسنالٹی خراب کر دی. یہ آج کل کے بچے کہہ رہے ہیں. اور جب پھر لوگ پھر بھی ماں کی طرف مڑ کے دیکھیں تو یہ تو ماں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، مطلب باپ کا بھی کردار ہوتا ہے. اور آج کے شو میں بات بھی یہ کرنی کہ ایسا کیوں ہے کہ آج کل کے بچے کیوں اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں. بچے پہلے بھی بدتمیز سے شرارتیں کرتے تھے، سب تھے، لیکن اب ٹائم چینج ہو گیا ہے. ایسا کیوں ہے، ہم ذرا اس پہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. کچھ ذرا اپنے آس پاس بھی وہ لوگ جو کہ بہت اچھے آبزرورز ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا، ان سے بھی پوچھیں گے. جو ایجوکیشنسٹ ان سے بات بھی کریں گے، کچھ نفسیاتی پہلو جاننے کی بھی کوشش کریں گے.
جی تو اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ ہم ایگزیکٹلی آج کے شو میں کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ہماری ٹیلی فون لائنس جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلی ہیں, آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کے نزدیک کیا ریزن ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ کوڈ بی دا سولوشن آف اٹ, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری پروین اکمل صاحبہ یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم پروین آپا, شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بہت ہی پیاری شمین علی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم شمین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو کہنا چاہوں گی مہوش رفت ہمارے ساتھ جی ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مہوش. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فرحانہ جو کہ چائلڈ ایکسپرٹ بیہیویئر ایکسپرٹ بھی ہیں اور ساتھ میں پرنسپل بھی ہیں, سنیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, شو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آج کل کے بچے کیوں بدتمیز ہو رہے ہیں, اس کی بڑی پیچھے وجہ کیا ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی. پروین آپا کا تمہیں پتا ہے کہ وہ ہمارے شو میں بھی جب آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ابھی اسٹرکٹ ہے, اور ان کے بچے بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اسٹرکٹنیس کی, اور بچے ان کے آپ کے سامنے کتنے اچھے بچے بھی ہیں. پروین آپا, جب آپ اپنے بچوں کو پروان چڑھا تھی, جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے تھے, تو آپ کس بات کا زیادہ خیال رکھتی تھیں؟ دیکھیں, بچوں کو پیار ضرور کریں, بچوں پہ نظر ضرور رکھیں. وہ کہتے ہیں نا, کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے, یہ ہونا چاہیے. یہ بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ, بھائی غلط کریں گے تو ڈانٹ تو پڑے گی نا. یہ کیا نکل آیا ہے کہ جی ڈانٹ ڈپٹ سے بچے خراب ہو جاتے نہیں. اور گھر کا ماحول جو آپ کا ہے, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے, وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے, بچوں پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. وہ جو دیکھتے ہیں, بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. بولنا کیسے سیکھتا ہے, وہ آپ کو سنتا ہے تو بولنا سیکھتا ہے. تو ماں باپ کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے. وہ الفاظ, بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں بچے بدتمیز ہیں. بھائی آپ لوگ آپس میں اتنی بدتمیزی کرتے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بچہ آپ اس کو کمپنی ایسے دیں گے کہ وہ گالیاں دے, باہر سنے گا. تو میں نے تو اپنے بچوں کو باہر کی دنیا دکھائی نہیں تھی. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کریں یا کچھ, گھر میں بلائیں. بلکہ پروین آپا بڑا مشکل تھا, آپ کے تو ماشاءاللہ سے 3 بیٹے. جی, اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ بیٹوں کو بیٹیوں کی طرح پال رہی ہیں. میں نے کہا میں بہت ٹھیک کر رہی ہوں. بعض اوقات میرے میاں کہتے تھے کہ تم بہت زیادہ نہیں سختی کرتی. میں کہا نہیں, میں ان کو باہر نہیں چھوڑوں گی. باہر کا ماحول ان کو خراب کرے گا, اور آخر میں وہی آپ کی بات کے الزام مجھ پہ آئے گا. کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ تربیت گاہ ہے, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اس میں مرد کا بھی بہت حصہ ہونا چاہیے, باپ کا بھی بہت فرض بنتا ہے. اور ویسے میں نے بعض باپ بہت کیئرنگ دیکھے کہ وہ ماں سے زیادہ کیئر کرتے ہیں. آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق آ رہا ہے. ہاں, باپ مطلب ذرا بچوں میں توجہ دے رہے ہیں, اور مائیں تو آف کورس دیتی ہی ہیں, توجہ دیتی ہیں. لیکن میں تو اس بات کی پابند ہوں کہ گھر میں جو ماحول ہوتا ہے اس سے بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. اچھا, اور مجھ کو لگتا ہے کہ پروین آپا کیونکہ آپ کام بھی کر رہی تھیں, تو اسی وجہ سے پھر جو ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان میں ایک تو موم گلٹ بھی ہوتا ہے, اور ان پہ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہر بندہ ان پہ انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ جو کام کر رہی تھی نا, تو پھر اس نے بچے کی اچھی تربیت کیا کرنی تھی. لیکن جب میری شادی ہوئی اور بچے ہوئے تو میں نے کام چھوڑ دیا. ہاں بالکل. حالانکہ میری سسرال یا میرے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی کہ آپ کام نہ کریں. لیکن میں نے خود سوچا کہ اگر میں سارا وقت گھر سے باہر رہوں گی, کیونکہ ہمارے کام کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, ہم جاتے اپنی مرضی سے, آتے وہاں کی پروڈکشن والوں کی مرضی سے آتے. تو اس وجہ سے میں نے کام ہی چھوڑ. میں نے 18 سال کام نہیں کیا جب تک بچے بالغ نہیں ہو گئے. 18 سال کے بعد میں نے کام شروع کیا, اور وہ بھی کیونکہ ایک ایکٹر جو ہے اس کے اندر جو وہ ہوتا ہے وہ تو کبھی مرتا ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح بات. تو پھر اجازت لی, میاں نے کہا کرے, بچے تو ماشاءاللہ بڑے, اور جو چیز آپ نے ان کی وہ کہتے ہیں نا گھٹی میں ڈال دی, وہ گھٹی میں جو چیز پڑ گئی وہ پڑ گئی. ہم نے بچوں کو جس طرح ہم خود پلے بڑے, تو جو چیز, جو عادتیں, جو اتوار ہمارے گھر میں تھا اور ہماری ماں نے ہم کو سکھایا اور ہمیں سمجھایا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, وہی سبق ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا. تو خیر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرے بچوں کی لوگ بہت تعریف. اور یہاں پر دیکھیں, آپ کے بچے ملینیلز, ٹھیک ہے, آپ کی بچی وہ جینزی جنریشن, جو جنریشن بھی ایک دم سے کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ایک تو مجھے یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ملینیلز کیا ہیں, جینزیز کیا ہیں, الفا اسٹارٹ ہوگا, آنیسٹلی ڈونٹ نو, بٹ یس یو آر رائٹ, بہت فرق آیا ہے. میں اپنے آپ سے اپنی بیٹی کو کمپیئر کرتی ہوں. جو آپ کہہ رہی تھی کہ سختی نہیں کرنی, وہ جو آپ کا کلپ چلا تھا کہ سختی نہیں کرنی چاہیے, ہم پہ بہت سختیاں ہوئی ہیں. اینڈ آئی تھنک ایز چلڈرن وی ور مچ مور اوبیڈینٹ دین what our kids are like these days. لیکن having said that,
کیونکہ میں بھی کافی اسٹرکٹ تھی اپنی بیٹی کے ساتھ جب وہ چھوٹی تھی, کیونکہ اس کے فادر جو ہے وہ بہت لینینٹ ہے. obviously ایک باپ بیٹی کا ریلیشن شپ الگ ہوتا ہے, ایک بندے کو تو ہونا پڑتا ہے. ہاں, تو جہاں ایک لینینٹ ہوتا ہے وہاں پہ دوسرے کو ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پھر اٹ بیکیم مائی جاب ٹو ڈسپلن ہر. اور پلس میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں باپ بیٹی کا ریلیشن شپ افیکٹ کروں کہ میں زبردستی. لیکن آئی ایم ویری لکی ان دا سینس کہ آج بھی کہیں اس نے کہیں جانا ہوتا ہے اور وہ اگر اپنے ابا کی سوس لگانے کی کوشش کرے تو ابا سب سے پہلے کہتے ہیں ماں سے پوچھو, اپنی امی سے پوچھو. وہ کبھی بھی ادھر انٹروین نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان چیزوں کا سینس ایک ماں ہی رکھ سکتی ہے, اسپیشلی when it comes to your daughter, کہ وہ کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے. کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ نے تو کر لیا کہ بیٹوں کو نہیں جانے دیا, آج کل میں بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا. اگر کمبائنڈ اسٹڈی ہے آپ ہر دفعہ اپنے گھر پہ نہیں کر سکتے, آپ نے بھیجنا ہے. پلس کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر ہے, آپ کب تک اپنے بچے کو روکیں گے؟ بچہ جو ہے پھر ریبیلیس ہو جائے گا کہ وائی از اٹ کہ سارے میرے فرینڈس جا رہے ہیں, ایک مجھے کبھی پرمیشن نہیں ملتی. تو اب ود ٹائمس چینجنگ ہمیں اپنی پیرنٹنگ تھوڑی سی چینج کرنی پڑی ہے. لیکن میں پھر بھی اس جینٹل پیرنٹنگ پہ نہیں بلیو کرتی کہ بچہ پلٹ کے جواب دے رہا ہے تو آپ چپ ہو جائیں کیونکہ بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ ایٹ آل. میری بیٹی کو بہت اچھی طریقے سے یہ پتا ہے کہ وہ مجھ سے پلٹ کے جواب نہیں دے سکتی. وہ آئی رول جو ہوتا ہے نا, جو ٹین ایجرز کا جو آئی رول ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں دے سکتی کیونکہ دیٹ از ون تھنگ آئی کین ناٹ ٹالریٹ. وہ میں آئی رول دیکھتی ہوں اور میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو شی نوز and I've seen a lot of her friends doing it with their mothers and getting away. لیکن میری بیٹی کو الحمدللہ ان چیزوں کا احساس ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز کرے گی تو بہت شامت. مطلب شمی مجھے بچپن میں یاد ہے ہمارے بھی کچھ ایسے دوست وغیرہ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے تھے کہ جب اماں نے کسی بات پہ ڈانٹ دیا تو اب وہ ان کو جواب نہیں دے رہے, لیکن وہ گئے, انہوں نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا ہے. تو میری نا وہاں سے ابھی جان ایک بار ایسا ہوا کہ کسی دوست کے گھر کی, تو اس نے نا اس کو کسی بات پہ ڈانٹ پڑی, اس نے آ کے زور سے دروازہ بند کیا. اب میں ڈر گئی, میں نے کہا اب اس کی اما آئیں گے اس کو کوٹیں گی, وہ نہیں آئی. پھر میں نے کہا یہ تو میری امی, میں نے کہا پہلی بار یہ تو میں کروں گی نہیں, کبھی کرتی ہی نہیں کہ میں دروازہ زور سے بند کرتی, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں یہ کر لیتی تو اس سے اور مار پڑنی تھی. اور پھر جیسے ہم پنجابیوں کے ہاؤس ہولڈ میں تمہاری امیوں کے پاس سب سے اچھا ویپن ہوتا ہے کہ آپ بچہ کوٹ دیں. تو اور اس میں پھر ہوتا تھا کہ اگر آپ رو رہے ہیں تو پھر امی کہتی تھی آواز بھی نہ آئے نا, امی ابو آواز بھی نہ آئے ورنہ اور مار پڑے گی. تو میں اکثر شعبہ بتاتی ہوں کہ میوٹ روتے تھے کہ میں ڈر ہوتا تھا اور مار پڑے گی. میں نے بھی ڈر تھا, میں نے بھی کھائی ہے ہمارے بہت. لیکن اب جو اب ٹائم ہے آپ مار نہیں سکتے, نہیں اب نہیں مار سکتے. آئی کانٹ امیجن کہ میں اپنی بیٹی کو لگا دوں, نہیں آئی کانٹ, کیونکہ وہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگا. آج کل کے ٹائم میں کچھ چینجز ہمیں کرنے ضروری ہیں, لیکن اگر وہ اس طرح کا دروازہ پٹخ کر جائے گی تو اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے آنے والا 1 یا 2 مہینے میں مزریبل کر دوں گی, ان دا سینس کہ اس کو کسی چیز کی پرمیشن نہیں ہوگی. اب ہمیں ڈفرنٹ پنشمنٹس اپلائی کرنی پڑیں گی نا. ڈیوائسز چلے گئے, گیجٹس چلے گئے, انٹرنیٹ چلا گیا, ٹی وی چلا گیا, فرینڈس چلے گئے, میٹنگس چلی گئی فرینڈس کے ساتھ, فلی گراؤنڈڈ. ہمارے زمانے میں تو ہم اتنا باہر ہی نہیں جاتے تھے, نہ کوئی ڈیوائسز تھے, نہ کوئی کمپیوٹر, کوئی ایسی ایڈکشنز تھی نہیں, تو اماں بیچاری کو اور کچھ ملتا ہی نہیں تھا لگانے کے بجائے. اب ہمارے پاس اور بہت مٹیریل ہے بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے, تو ہمیں فزیکل وائلنس ضرورت نہیں ہے. اب آئی تھنک اٹس بیٹر آف کہ ہم بچے پہ نہ ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ دیٹ آئی فیل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے does have an effect on their personality. It does damage their personality. لیکن ہلکی پھلکی کبھی بہت زیادہ نہیں, لیکن چپیڑ پڑی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ امی نے صحیح کیا. لیکن یاد ہے نا, آج تک یاد ہے, اور پتہ کہ یاد ہے, اور یہ پتہ کہ یہ نہیں کرنا. پتہ اس وقت مائیں بیچاری وہ خود بھی اکھی ہوئی ہوتی ہے. اب یاد آتا ہے کہ ابھی 4 بچوں کو سنبھالنا ہے, وہ چاروں بچے بیٹھ ہی نہیں رہے. لگاؤ میں اپنے اب 2.5 سال کی بھی لگاتی رہی, تو میں کہتی ہائی کوئی بات نہیں نا, پھر معافی بھی مانگ رہی ہوتی. میں نے بھی جب وہ چھوٹی تھی لگائی ہے, لیکن اب نہیں کر سکتے. اب وہ ٹینز میں تو بھائی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آج کل کا جو ٹینیجر نا بڑا خطرناک ہو گیا ہے. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹیم کرتے ہوئے, اب میں ٹیم ہی ورڈ, ہم ٹیمڈ ہیں. آج کل کے بچے تو نہیں ہیں, ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے, ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا ہو, ان کی نیند پوری ہونی چاہیے, ان کو ذرا سنب نہ کرو, وہ سوال پوچھیں جواب دو, ورنہ دیکھو اس کی وہ جو کیوریوسٹی اندر کی ختم ہو جائے گی. ہمارے بھی ٹائم میں اماں ابا ذرا ڈفرینٹ تھے, پر ہماری کیوریوسٹی آج بھی ویسی کی ویسی ہے, اور ہم شاید بڑی تمیزدار وہ ایک جنریشن ہے. دیکھیں مدیہ, اس میں جتنی بھی باتیں ابھی تک ہوئی ہیں نا, تو اس کی کنیکٹیوٹی اگر میں جوڑوں تو آپ کس طرح ٹرین کریں یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو بیسک کور ہے ٹریننگ کی وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ.
हमारे ज़माने में भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जहाँ बगैर मारे बच्चे पले हैं. इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फादर ने मुझे कभी टच नहीं किया, लेकिन मैं सबसे ओबीडियंट डिसिप्लिन बच्चा थी घर का, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मुझे अंडरस्टैंडिंग थी इस बात की कि मेरे लिए स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, कब मुझे खेलना है, कब मुझे बाहर जाना है, कब मुझे खेलना रोकना है, बिकॉज आई हैव अ टेस्ट टुमारो. इसी तरह से मैंने अपने बच्चों को, मेरे भी दोनों लड़के ही हैं आपा की तरह, तो मैंने भी कभी टच नहीं किया. और अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो लड़के हैं, उनको मैंने घर में जैसे मेरी ज़रूरियात हैं कि चाय बना दो, मेहमान आए, गेस्ट देख लो, मेरे पेरेंट्स इन लॉ साथ रहते हैं, अगर हम घर से बाहर हैं तो डिड टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि उनको ये बिल्कुल रियलाइजेशन है कि जब वो छोटे थे, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चों के साथ रहती थी, उनको रखती थी, उनका ख्याल करती थी, तो दे हैव दैट बॉन्डिंग. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी अपने बच्चे से कनेक्टिविटी होती है. किस तरह की आपके साथ आपने अपना बॉन्ड बच्चे के साथ डेवलप किया, हाउ यू मेड इट, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं. अगर आजकल के बच्चों को ब्लेम दिया जाए तो बच्चे कसूरवार नहीं है. गैजेट्स की हम बात करते हैं, हम एडिक्शन की बात करते हैं, दिया किसने उनको? हमने ही दिया है ना. अगर एक बच्चा, जो कहते हैं बच्चे क्यों इरिटेटिंग है, जो अभी आपके क्लिप में भी बताया जा रहा था कि बच्चा क्यों चिढ़ता है मेरे से मोबाइल लिया, अब जो कुछ भी वो मोबाइल पे कर रहा है, चाहे वो गेम खेल रहा है, चाहे वो ABC सीख रहा है, इट्स एट अ वेरी फास्ट पेस. इतनी जल्दी जल्दी सेकंड्स के हिसाब से चीजें जा रही हैं कि उसका ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, जो कि विच इज नॉट सपोज टू बी. ब्रेन स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है और वो हर चीज को लेकर के चलता है. वन थिंग एट अ टाइम होती है. ब्रेन बहुत सारे काम टास्क एक साथ नहीं कर सकता, कंफ्यूज हो जाता है. तो वो जब आप उसको उस चीज़ की तरफ लगा रहे हैं, फिर उसी बच्चे को आप कहें जी हम ग्रोसरी पे जा रहे हैं, लाइन पे वेट करो, वो कहेगा मैंने वेट नहीं करना, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ जल्दी नहीं हो रही, उसमें पेशेंस है, स्लोनेस है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. और आजकल के बच्चे का वैसे भी जो अटेंशन का स्पैन है वो बड़ा कम हो गया है. इट वाज 10 to 15 सेकंड्स, अब सिर्फ 3 सेकंड्स का रह गया. और ऐसे बच्चों को एंगेज करना टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क है. बहुत बड़ा टास्क है. 3 to 5 सेकंड मैक्सिमम. और बच्चे एनर्जेटिक हैं. अच्छा, एक नॉर्मल टर्म्स लोग बहुत यूज करते हैं, बच्चा हाइपर है, एक ये इट इज अ डिजीज. इट्स बिकॉज ऑफ द फूड एज वेल ना, जो हम बच्चा फूड, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल. आप ऑटिज्म की बात करें, आप ADHD की बात करें, दोनों में डिफरेंस है. ADHD का कोई क्योर नहीं है, उसकी कोई कॉज नहीं पता, लेकिन हाँ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कही जाती है कि जो बच्चे डेवलप हो सकते हैं, ADHD कर सकते हैं, उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. ऑटिज्म की तरफ जाएं तो उसमें आपका जो है वो जेनेटिकल है भी, उसमें एनवायरमेंटल भी है, उसमें आपका जो है वो मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज होगी, हाइपोक्सीमिया, किसी वजह से भी बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं हुई तो लैंग्वेज डिले हो सकता है, स्पीच डिले हो सकता है. सबसे ज्यादा ऑटिज्म में बिहेवियरल इशू होता है और उसकी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ही बिहेवियरल थेरेपी है. जबकि ADHD में कुछ मेडिसिन, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस है जो ब्रेन के. देखिए ये तो डॉक्टर साहब, ये तो कोई डिजीज है ना, मतलब इनका तो हम तो वैसे बात करें कि आजकल जो हम गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसकी तरफ बात करें कि बच्चे जो नॉर्मल, जैसे आपा ने एक बहुत अच्छी बात की थी, इसकी मेडिसिन में जो अगर हम इस चीज को लेकर के चलें तो आपा ने कहा था बच्चा वही करता है जो देखता है. तो ये जिस वक्त छोटा बच्चा जब ब्रेन डेवलप होता है ना, 1 to 5 years ब्रेन डेवलप होता है, उस वक्त मिरर न्यूरॉन्स होते हैं उसके दिमाग में. ही हैज हार्मोन्स, लेकिन उसके पास रेगुलेटर्स नहीं है. अगर उसको गुस्सा आ गया, लेकिन उसको वो हैंडल कैसे करेगा, जैसे माँ हैंडल कर रही है गुस्से को, एंगर को, जैसे माँ रिएक्ट करी, जैसे बाप रिएक्ट कर रहा है, वो उसका मिरर इमेज है, वो उसको सीख लेगा कि अच्छा गुस्सा आना तो चीजें तोड़नी है, कमरे का दरवाजा पटकना. उसने सीखा नहीं कमरे का दरवाजा पटकना, उसने माँ या बाप को या किसी बहन भाई को या घर में किसी रिश्तेदार को ये काम करते देखा है. एंड ही नोज द कॉन्सिक्वेंसेस कि जब ये दरवाजा पटकेगा सब हाथ जोड़ते आएंगे, उसको खाने की चीजें अच्छी देंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे. तो दिस इज द वे टू डू इट. अच्छा, एक यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है. मैंने एक कपल को मैं जानती हूँ, दोनों मियाँ बीवी बहुत कूल टेम्पर्ड, ठीक है, बहुत काम, ऊंची आवाज में बात नहीं करना. बच्चा बेतहाशा बदतमीज, और दोनों माँ बाप का ये सोचना है कि बच्चे को उसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, उसकी पर्सनालिटी शाटर हो जाएगी, जो कर रहा है करने दो. वो महा का बदतमीज है, वो इतनी जिद्दें करता है, वो जमीन पे लेट जाता है, वो चीजें तोड़ना दबा. उनके माँ बाप दोनों ऐसा नहीं करते. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे डिसिप्लिन नहीं किया जा रहा है. कॉन्सिक्वेंसेस उससे को ये पता है ना कि मैं पटकूंगा तो मेरे माँ बाप. अच्छा, ये बल्कि शमी, ये बात हमारे बचपन में हमने भी देखा कि हमारे बहुत से दोस्त, हमें पता था ये जमीन पे लेट जाएंगे. अच्छा, हमें पता था हमने नहीं लेटना, अगर हम लेट गए तो पिटाई, तो हमें वही लेटा रहेगा. तो फिर हम वही लेट जाएंगे. तो ये आपको पता होता था ना कि एग्जैक्टली. अच्छा, बच्चे को भी कॉन्सिक्वेंसेस ना पता होने चाहिए. लेकिन एक और चीज, आजकल का बच्चा थोड़ा सा सेल्फिश भी है. वो अपनी जो जिंदगी में चीजें एम कर रहा होता है ना, उसके पेरेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ड्रीम. ये भी एक थोड़ी इस चीज को भी टच करने की कोशिश करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद.
بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہاتھیوں کا جھنڈ جو ہوتا ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف جو ایک ہتھنی ماں ہے وہی اس کی پرورش نہیں کر رہی ہوتی بلکہ جو اس کا جھنڈ ہے نا وہ بھی بچے کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. آپ ویڈیوز اکثر دکھا کے دیکھیے گا, بہت مزیدار نیچر لگتی ہے کہ یار دیکھو کیسے باقی جو ہاتھی ہیں وہ بھی آگے ہیں, وہ اس بچے کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ بچہ اگر وہ شرارت کرے تو اس بچے کو پکڑ بھی رہے ہیں. تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے روکنے کا بھی, کیونکہ ایسا تو نہیں نا کہ ایک چیز ایک پودا ہے وہ بس بڑھی جا رہا ہے اور آپ کو بغیر تراشے بغیر اس کو کاٹے وہ خوبصورت پودے کے اندر, ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ کو ہلکا سے اس کی کٹنگ شٹنگ کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پہ کٹنگ شٹنگ کی مراد وہی ہے کہ آپ کو بچے کو ڈانٹنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, کیونکہ آج کل کا بچہ ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ بتائیے جو آج کل ہم اسپیسیفکلی گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, بچہ شرارت کر رہا ہے, بچہ ضد کر رہا ہے, ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے, اور اسی ٹائم دیکھتے ہیں کہ باپ یا گھر میں اس کی پھپھو ہے یا اس کی دادی ہے یا اس کا دادا آ کے ماں کو کہتا ہے کہ خبردار بچے کو نہ ڈانٹو, ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے. پھر جو بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں, پھر ایک سپورٹ مل جاتی جی. تو یہ ایک ماں باپ کی پیرنٹنگ کے اندر یہ جو ایسی انٹرونشن ہم آپ کو کہہ لیں جو انٹروین کر رہے ہوتے ہیں, یہ کتنا بچے کی عادت کو اور بگاڑ دیتا ہے. ویسے آئی تھنک بچہ جو ہے نا وہ کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ اپنے ماحول سے اور ارد گرد کے انہی چیزوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بچہ جو ہے اس کی یہ والی جو عادت ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ بریک میں بھی جو بات کر رہے تھے, گھر میں آپ کے اچھا ماحول ہے, برا ماحول ہے, 3-4 بچے ہیں, وہ تینوں بچے ایک جیسے نہیں ہوں گے کیونکہ ہر بچہ ایک ڈفرینٹ فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے. بالکل. تو کچھ کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے, تھوڑی شیطانی قسم کی ہوتی ہے, پھر اس کی چیزیں پکڑتا ہے, اور جس کی فطرت تھوڑی سی ہوتی ہے اچھی وہ ڈر جاتا ہے, وہ بچے خاموش ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. دس از واٹ آئی آلویز سے کہ دیکھیں ایک ماں ہے وہ 4 بچوں کی تربیت کر رہی ہے لیکن چاروں بچے ایک ڈفرینٹ نیچر کے ساتھ, مورل ویلیوز فرق ہوتی ہیں. حالانکہ تربیت کرنے والی وہی ماں ہے اور وہی ایک باپ ہے, لیکن بچہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں ماں باپ کو بھی کس حد تک پش کر سکتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ اگر میں سب کے سامنے ضد کروں گا اور اگر اماں نے منع بھی کیا ہے تو مائی فادر ول کم اور وہ مجھے اجازت دے دیں گے, یا دادا دادی ہیں وہ مجھے اجازت دے دیں گے. تو آپ نوٹس کریں کہ وہ بچہ ٹینٹرم تھرو ہی ایسے ماحول میں کرے گا کہ جب اس کو پتا ہے کہ اور لوگ بھی سن رہے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی میری ریسکیو کے لیے آ جائے گا, اینڈ آئی ول گیٹ اوے ود واٹ آئی وانٹ. اس جگہ پہ مجھے لگتا ہے فرم ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ کو دیکھیں اگر دادا ہیں یا دادی ہیں یا پھپھو ہیں, اگر وہ بچے کا اچھا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی یہی چاہیں گے کہ بچہ تمیزدار ہو اور بچے کو بچہ اچھے سے بڑا ہو. کیونکہ یہ سب چیزیں نا اگر بچپن میں شاید آپ کو فیل نہ ہو رہی ہوں لیکن یہ چیزیں بڑے ہو کے اور پختہ ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک اگر ماں نے منع کیا ہے یا ایون اگر فادر منع کر رہا ہے تو مدر نہ بولے. ماں باپ سے زیادہ قریبی رشتہ تو کسی کا بھی نہیں ہے نا. تو آپ اس چیز پہ نا لمٹ لگائیں, بچوں کو ان کی باؤنڈریز سیٹ کریں اور پھر بتائیں. یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں کہ اگر بچہ آپ نے بچے کو منع کیا ہے کہ فار ایگزامپل ابھی ہوم ورک کر لو, تو آپ اس کو آپشنز دیں کہ بیٹا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ یہ کرنے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا یہ کرنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اس کو ایک انڈیپینڈنس کا بھی احساس ہو کہ میری بھی بات کی ویلیو سنی جا رہی ہے, مجھے سنا جا رہا ہے. تو وہ بھی اس کا نا ایک اس کا کانفیڈنس بھی بوسٹ کرتا ہے اور آپ کا ریلیشن شپ اسٹرینتھن کرتا ہے بچے کے ساتھ کہ اچھا بیٹا دیکھیں آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, آپ کھیل کر آ کے کرنا چاہتے ہیں یا کھیلنے سے پہلے جانے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں. دا چوائس از یورس. آپ ابھی کھانا کھا کے جانا چاہتے ہیں یا واپس آ کے کھانا چاہتے ہیں, تاکہ اس کو احساس ہو کہ مطلب میری بھی ویلیو ہے, میری بات کی ویلیو ہے. آپشنز دونوں آپ کی مرضی کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بچے کو بس یہ احساس دلانا کہ نہیں, یو آر کیئرڈ فار, یو آر گیون ویلیو. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے کی اپ برنگنگ میں. بچے کو پھر آپ ایک باؤنڈری سیٹ کر دیں. سزا اور جزا کا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کرنا ہے, یہ کرو گے تو پھر اس کے بعد یہ کانسیکوینسز ہوں گے, یو ول ہیو ٹو فیس دیس. آپ یہ اپنی مرضی سے کر تو رہے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ کیا, آپ نے میری بات نہیں سنی تو میں آپ کی یہ چیز لے لوں گی یا میں آپ کو یہ نہیں دوں گی, یا اس چیز کو لمٹ کر دیں. جیسے ہم بچوں کو ٹائم آؤٹ کرتے ہیں, لمٹ کر دیں. اچھا پروین آپ کو ویسے کیسا لگتا ہے وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں پہ بچوں کی مجھے لگتا ہے کہ پرورش بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں دادا اور دادی بھی موجود ہوتے ہیں. اچھا اسی جگہ پہ وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ جب ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے, پھر کوئی بچانے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ آپ دادی بھی ہیں, آپ نانی بھی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی. میں کبھی جا کے اپنے بہوؤں کو نہیں کہتی کہ تم نے کیوں مارا, بلکہ کبھی بچہ کوئی ادھر ادھر کرتا ہے تو میں جا کے ماں سے کہتی ہوں جا اس کو سیدھا کرو. وہ کہتی آپ سیدھا کریں. میں نے کہا میری ڈیوٹی نہیں ہے, میں نے کوئی اسکول نہیں کھولا ہوا ٹریننگ, یہ آپ کا کام ہے, جائیے.
تو میں کبھی کبھی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ذرا نرم دل کے، وہ ایک دم کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، میں ڈانٹ پڑ جائے اس کو پڑھنے دینا، کیونکہ بچہ بھی نا اور اونچی آواز میں روتا ہے کہ دادا دادی کو آواز چلی جائے، آ جائے مثال میں۔ بچوں کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایسے شیر بن جاتے ہیں نا۔ میں نے اپنے میاں سے کہا چپ آپ مت بولا کریں بیچ نہیں، وہ میں نے کہا آواز آ رہی ہے نا، پٹ رہا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ میرا پوتا جو ہے بڑے والا وہ شریر بہت ہے، تو وہ اس کو اکثر و بیشتر ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اپنے باپ سے ڈرتا ہے۔ باپ بہت اسٹرکٹ ہے، میرا بیٹا میری طرح ہے، بہت اسٹرکٹ۔ ماں ذرا ماں ہے نا، پھر ہونا پڑتا ہے نا، بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جتنے نخرے ہیں، جتنی اس کی ڈیمانڈز ہیں، وہ ماں سے ہوتی ہے۔ اور باپ ایک نظر دیکھتا ہے، کہتا ہے میں تو نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، یادداشت چلی جاتی ہے۔ ابھی وہ عمرہ کر کے آیا ہے، 9 سال کا ہے۔ تو میں تو بالکل اس چیز کے خلاف ہوں، بہت خلاف ہوں کہ ماں یا باپ اگر ڈانٹ رہا ہو تو باپ اگر ڈانٹ رہا ہے تو ماں اس میں وہ بچے شکایت کیا آتے ہیں ویسے آپ کے پاس کہ ہمیں ڈانٹ پڑی ہے؟ نہیں، وہ پتا ہے کہ ادھر کہوں گا تو ادھر سے بھی ڈانٹ پڑے گی کہ کیا شکایت کرنے آئے ہو، صحیح ڈانٹ پڑی ہے تمہیں، بالکل سے۔ بعض اوقات میں بہت زور سے اگر کوئی آواز آ رہی ہو یا کچھ، آپس میں بہن بھائی بہت لڑتے ہیں، ہاں، ان کا کچھ ہو رہا ہو تو ایک آواز میں دیتی ہوں، وہ دونوں سیدھے تو یہ بات ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں بہت آپ آرام سے رہ سکتے ہیں، بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں جو دادا دادی کا ایکسپیرینس ہے، ابھی وہ ماں باپ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ہمارے بیٹے جس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اس حساب سے وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوری نسل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو جو آپ کا ہے اس کو اگر آپ نے سیدھا سنبھال کے اس کو تربیت کی تو آپ کی اگلی نسل جو یہاں میں آپ سے سیدھا سنبھال کی وجہ نا میں اس میں پوچھوں گی اس میں کیا کچھ چیزیں آتی ہے، لیکن نوید ہمارے ساتھ کالر موجود ہے اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم محفوظ۔ وعلیکم السلام جی نوید۔ اچھا جی وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے، تمام خوبصورت گیسٹ موجود ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ گھر کی روٹین بہت اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، والدین اپنے جو بھی خدا تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس سے بہتر طریقے سے اور اچھا بچوں کو کھلانے میں اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی مطلب میکسیمم پٹ کر رہے ہیں۔ 2 بچے ٹھیک چل رہے ہیں، ان کی روٹین بھی ٹھیک ہے، ان کے کمیونیکیشن سکلز بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک بچہ وہ فون ایڈکٹنگ کا شکار ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اس کو کوئی بھی اگر اچھی بات یا کوئی اچھی نصیحت کی جاتی ہے، آگے سے روڈ بیہیو کرنا، چڑچڑاپن، فوراً فٹ سے جواب دینا اور آرگومنٹ کرنا اس کا معمول ہے۔ تو اس کی مین کیا فیکٹر ہے، کس طریقے سے ہم اس کو ایک سموتھ ٹریک کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ایک بہت زیادہ مینٹل ڈس آرڈر بھی اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، بہت ساری اس کے اندر میں فزیکلی چینجنگ بھی دیکھ رہا ہوں، بہت ساری ڈسٹربنس ہے اس حوالے کو لے کے۔ تو میرا یہ سوال تھا۔ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور نوید صاحب بہت سارے لوگ آئی ایم شیور کہ وہ یہی ایسی کوئی سچویشن فیس کر رہے ہوں گے جو آپ سچویشن فیس کریں۔ تو ہمارے ساتھ سائیکیٹرسٹ ہیں جناب کرن جاوید، انہوں نے ہمیں زوم کے تھرو جوائن بھی کیا۔ تو میں کرن، آپ آئی ایم شیور کہ آپ سن رہی ہوں گی جو نوید صاحب جن کے بھی ہمیں کال بھی آئی تھی وہ بات کر رہے تھے، کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے میں چاہوں گی مدیحہ اپریشیٹ کروں کہ اس پوائنٹ کو آپ نے اٹھایا کہ بچوں کو بہت زیادہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ بدتمیز ہیں، بات نہیں سن رہے۔ یہ ٹاپک بہت اچھا ہے جو ہم سب کو سمجھنا ہے کہ بچے کی سائیکی پہ آ کے بھی ہم نے بات کرنی ہے، ان کے لیول پہ بھی آ کے سمجھنا ہوگا۔ اچھا ابھی آتے ہیں اسکالر کی جو کوشچن ہے اس پہ۔ سو دیکھیں انہوں نے شروع میں مینشن کیا سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سو بیسکلی دکھنے میں سب اچھا چل رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر بچہ چپ چاپ اپنے موبائل فون پہ انگیجڈ ہے، وہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، وہ کسی چیز کی ضد نہیں کر رہا، بس وہ موبائل میں ہے، تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک سوچ اور فکر کا پوائنٹ ہے۔ کیونکہ وہ آپ دیکھیے وہ صرف نہ موبائل میں ہے، وہ اپنی آس پاس کی دنیا سے کٹ چکا ہے، وہ آس پاس کے لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہو رہا، وہ اس کو اپنے کھانے پینے کے ٹائم کا جب تک کہ پیرنٹس نہ کہیں کہ آؤ بیٹا کھانا کھانا ہے، وہ مے بی اپنی گیمز یا اپنی ویڈیو گیمز یا اپنی جو بھی موبائل میں اس کی جو بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس پہ
लॉन्ग टर्म जो है वो टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है जी। और इससे जो है वो साइंस की कई रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जो स्क्रीन टाइम है, वेदर वो आईपैड, टैबलेट्स, फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं, ये सब का जो दिमाग है, बच्चों के खासकर दिमाग पे बहुत ही नेगेटिव जो है वो उसके असरात होते हैं। आपके जो रेडिएशंस होती हैं स्क्रीन्स की, वो आपके जो एक्टिविटी लेवल्स है उनको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और बच्चे खासकर ADHD के भी शिकार हो जाते हैं, जिनमें अटेंशन स्पैन जो है वो डेफिसिट करने लगता है, उनकी जो अटेंशन है वो जो है वो लूज होने लगती है, फोकस जो है वो कम होने लगता है। इस वजह से बच्चे किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। उनको बच्चों को आप कहीं बाहर लेके चलें तो बच्चे फौरन ही कहना माँ को शुरू कर देते हैं, आई एम बोर्ड। घर में बच्चा बैठा हुआ है, आई एम बोर्ड। बच्चे हर चीज से, बच्चे का दिल बहुत जल्दी भर जाता है, और ये इतनी खौफनाक बात है कि अगर ये अभी बच्चा ये करे तो आगे जाके ये तो कहीं अपनी रिलेशनशिप से भी बोर ना होना शुरू हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जो वो बच्चे खासकर इस बात को उठाते हैं कि हमें बोर्डम फील हो रहा है, हम बोर हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जब अगर उनकी मोबाइल या स्क्रीनिंग की एक्टिविटीज, उनकी जो लेजर टाइम है उसमें स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो स्क्रीन की जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो इतना बढ़ा देते हैं कि जो एनर्जीज हैं वो आपके आसपास की जो एक वाइब होती है, एक रिलैक्सेशन वाइब, पीस, उसको महसूस नहीं होने देती हैं। आप देखिए, जो भी गेम या वीडियो कंटेंट चल रहा है वो बहुत फास्ट है, राइट? उस चीज में बच्चे उस चीज का आदी हो चुके हैं, उनका माइंड उस चीज का आदी हो चुका है। तो अगर उनको बाहर के लिए आउट ऑफ स्क्रीन उनको कोई भी एक्टिविटी दी जाती है, वो उनको बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि वो बहुत ठहराव वाली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। और तो बच्चों को इसका हल भी यही है कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए जिसमें फोकस बढ़े, जिसमें अटेंशन बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्चे को अब एक घर में मदर जो है वो दाल को एक बॉल में लें और स्पिल कर दें, और उनसे कहें कि बच्चा एक दाना आपके मुझे बॉल में डाल के दे दें, उस बॉल में, राइट? तो वो बच्चा जो एक उसका पीस उठा के बॉल में डालेगा, तो सोचो उसमें कितना फोकस इनहांस होगा। शुरू में कहेगा कि वो नहीं करना, वो बच्चा अपनी एज के हिसाब से टेंशन अवॉइडेंस शो कर सकता है। फिर पेरेंट्स खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग, उस एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी मदिया एक चीज बहुत इन्वॉल्व है, आप बच्चे को एक्टिविटी देख के छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका फिर स्पैन कम हो जाएगा। पेरेंट्स को खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल फोन्स में पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं होना, जो कंटेंट है वही इन्वॉल्व कर देता है बच्चों को, ठीक है। तो इसमें जरूरी ये है कि पेरेंट्स को खुद हेल्दी एक्टिविटीज में, लेजर टाइम में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है, उनको उस चीज का आदी बनाना है, उनका स्पैन ऑफ फोकस, अटेंशन को इंक्रीज करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने इन्वॉल्वमेंट के टाइम को कम करते रहेंगे, तो बच्चा एक्टिविटीज हेल्दी वेज से जो है वो उनके साथ कनेक्ट होता चला जाएगा, और डेफिनेटली उसका फोकस, अटेंशन स्पैन भी बढ़ता चला। अच्छा, सही। मुझे वैसे एक बात बताएं शबीन, आपने वैसे नोट किया कि आजकल के हमारे बच्चों को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मतलब पहले हम बच्चों में गुस्सा आना, हमें इसकी समझ में नहीं आती थी कि बच्चे गुस्सा, ठीक है, कोई चीज़ पसंद नहीं है, बच्चा चीख देंगे, बच्चा परेशान होगा, बच्चा रोने लग जाएगा। लेकिन आजकल का बच्चा इज फ्यूरियस। आपको लगता है कि शमीन कि क्या आप देखती हैं कि इसके पीछे क्या बड़ी रीज़न हो सकती है? बिफोर आई मूव ऑन टू व्हाट यू आस्क्ड मी, एक छोटा सा पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक। जो हमारे कॉलर आए थे उन्होंने अपने बच्चे की एज बताई थी हमें? नहीं, एज नहीं बताई थी। ओके, क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो कहते हैं घर में 9th क्लास में था, तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से 14 साल का होगा। दैट्स अ टीनेजर। घर में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, एक तो ये यू नीड टू सिट विद योर चाइल्ड एंड टॉक, और एक दफा नहीं, आपने बार बार पूछना है कि क्या मसला है। पहली दफा वो नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं है कि आप पहली दफा उससे बात करेंगे वो खुल जाएगा। मल्टीपल सेशंस आपको, अगर वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा ना, ही नीड्स टू नो दैट माय पेरेंट्स आर देयर। दूसरा, ये आपने स्कूल में भी उसका देखना है क्या सिलसिला चल रहा है। हो सकता है उसका जो पीयर प्रेशर है, हो सकता है जो उसके जो आसपास बच्चे हैं वो बुली कर रहे हैं, उसको स्कूल की पढ़ाई मुश्किल लग रही है, वो कोप नहीं कर पा रहा। दे कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। अगर आपको घर में कुछ नजर नहीं आ रहा गलत होते हुए, आपको लगता है कि घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा, क्योंकि देखिए अगर चिड़चिड़ा है, देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट। बिला वजह कोई चिड़चिड़ा नहीं होता। तो प्लीज आप स्कूल में जरूर चेक करें जाके, क्योंकि मैं मल्टीपल केसेस जानती हूँ जहां घर में सब कुछ ठीक था लेकिन बच्चा
بچہ بہت مشکل وقت سے گزر رہا تھا اور اس کو کوپ کرنا نہیں سمجھ آ رہا تھا, اور وہ روٹ کاز تھی کہ وہ بلی ہو رہا تھا اسکول میں, اپنے آس پاس کے بچوں سے بلی ہو رہا تھا. ہی ڈنٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اسکول تک یہ بات جائے گی تو the bullying will become worse. تو وہ نہ گھر میں بات کر پا رہا تھا, نہ وہ اس bullying کو سٹاپ کر پا رہا. اور آلسو دیکھیں شمیم, بہت ساری چیزوں سے نا آج کل بچہ ایسے گزر ہوتا ہے, ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا ایسی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل تو یہ ماں باپ بیچارے بھی نا کہیں وہ اتنے بہت سے جن میں ویل اویئر نہیں ہے. ایبسلیوٹلی 10 چیزیں ہیں جو کہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں ڈسکس کر سکتے, جو آج کل بچہ اتنا اویئر ہو گیا ہے کیونکہ اتنا ایزی ایکسیس ہے ٹو آل کائنڈز آف انفارمیشن, کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ اس مٹیریل کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو بچے جو ان چیزوں میں نہیں ہوتے یا تھوڑا ابھی تک اویئرنیس نہیں آئی ہوتی, ان کا اس بات پہ بھی بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, ان کی بلنگ کی جا رہی ہوتی ہے, ان کی لیگ پلنگ کی جا رہی ہوتی ہے, تو بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کوپ کیسے کرے. تو پلیز اگر گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے, دین یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو یور چائلڈ اینڈ یو نیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دا ٹیچر. اور کبھی کبھار ٹیچرس کو بھی نہیں پتا ہوتا, تو آپ کو بچے سے تو بات کرنی ہی کرنی ہے. ایز فار ناؤ کمنگ بیک ٹو واٹ یو آسکڈ می, غصہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کانٹینٹ کیا چلا رہی ہے, کیونکہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, اپنے ڈیوائس پہ دیکھ رہی ہے. ایک چیز میرے گھر میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ الاؤ ہر ٹو کلوز ہر بیڈ روم ڈور, کیونکہ اٹس جسٹ می اینڈ ہر. تو میں اسے دروازہ کھلا رکھو. اکثر یہ ہوتا ہے میں آتے جاتے سن رہی ہوتی ہوں وہ کیا دیکھ رہی ہے, کس طرح کی چیز. اتنا زیادہ اگریشن ہے in the content that these kids are watching these days. اگر ایک ویڈیو ہے تو اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہیمر لے کے چیزیں توڑ رہے ہیں. کیوں توڑ رہے ہیں بھائی؟ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. کون سی فرسٹریشن ہے, کیا کیا ہے تم نے, کون سے پہاڑ توڑ کر آئے ہو, اتنی فرسٹریشن کس چیز کی؟ پڑھائی کا پریشر بہت ہے. پڑھائی ہم نے بھی کی ہے, ہم سب نے کی ہے, لیکن اب بچوں کو سکھایا جا رہا ہے جو کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں ایسے, ہمیں ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, پڑھائی کرنی ہے 10 گھنٹے دن کے پڑھو, اٹس اوکے. آج کل بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں, تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا, بچے کو کوئی ونڈو تو دیں. آپ بچے کو پڑھائی جا رہے ہیں. میں لوگ دیکھتی ہوں, ہمیں بھی یاد ہے اسکول سے آتے تھے, ٹیوشن سے واپس آئے, قاری صاحب بیٹھے ہوئے, قاری صاحب سے تو اس کے بعد تھک گئے, یہ لگا دو بھائی ڈزنی آ رہے, چل گیا. اس کے بعد پھر کھانا ہے, پھر سو جانا ہے. تو ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ جی کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہمیں تھا ہی نہیں. حالانکہ میں اس چیز کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتی جو بچے 10-10 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے تو خود گھبراہٹ ہوتی ہے. میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں 2-3 گھنٹے پڑھو, اس کے بعد ریلیکس, کیونکہ آپ 2-3 گھنٹے ہی فوکس کر سکتے ہیں. پڑھائی پہ 10-10 گھنٹے بیٹھ کے فوکس کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بچہ زون آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو خواہ میں ویسٹ آف ٹائم ہے, آپ بچے کو تھکا رہے ہیں. میں اس چیز پہ نہیں بلیو کرتی کہ بچہ پورا دن پڑھتا رہے. دے نیڈ دیئر ٹائم ٹو ریلیکس اینڈ انوائنڈ آلسو. لیکن آئی تھنک جو مین فیکٹر ہے نا بچے کا غصے کا, اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے. اب آن لائن اسے آپ جتنے بھی بھائی آج کل نا پروین آپا نیٹ فلکس پہ ایک اسکوئڈ گیم ہے سیریز جو پہلے بھی آئی تھی, اس کا نیا سیزن بھی آیا, اور اس میں کیا تھا, اس میں بندہ ماری جا رہی ہے. وہ گیم ہے, ایک دن سے ٹس سے مس ہو گیا, اس کو مار دیا, اور آپ اس کو مار رہے ہیں. تو یہ چیز ہے, وہ جو پب جی ہے اس میں بھی کہہ جی کہ آپ مارے جا رہے ہیں آپ نے گنے, تو وہ بچے کے اندر واقعی وہ ایگریشن غصہ آ گیا. لیکن میں آج کل لڑکیوں میں بھی چیزیں دیکھ رہی ہوں, کیونکہ آف کورس لڑکیاں بھی وہ سب چیزیں وہ کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں نے اکثر لوگوں کی یہ شکایت سنی, وہ کہتے ہیں بچہ جب اچھا ہمارا بچہ ٹھیک تھا, جیسے انہوں نے بھی پوائنٹ ریز کیا, اسکول میں جاتے ساتھ نا ہمارے بچے کی ان سے پرسنالٹی چینج ہوگی. کچھ بچوں کی اچھی وے میں پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے کہ ان میں وہ بچے ڈسپلن ہو جاتے ہیں. کچھ بچے نا ماں باپ سے ہر بات پہ الجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایسا کہ بیکاز آپ پرنسپل بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ جواب دیں. کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ربینہ جی. وعلیکم السلام, کیسی ہو مدیہ بیٹا؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی. آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں, خیریت سے رہیں, اور ہمیں اسی طرح پیارا سے شو دیتے رہیں. ہم بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کا موضوع لے کے آئی ہیں اور بھی خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ اب سب کے بچوں کا موضوع ہے ربینہ جی, سب کے بچوں کا موضوع ہے. جی ہمارے بچوں کے موضوع کو لے کر آئی ہیں آج, ماشاءاللہ, اور بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. جی جی اچھا, تو مجھے بتائیے. مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس حد تک وہ کر دیا ہے کہ یعنی چھوٹے سے لے کے ہم ان کی ضدیں مانتے ہیں اور ان کی ہر بات کو کر سمجھتے ہیں. اب سارے بچوں میں یہ ایک بچہ میرا ایسا نکل گیا کہ وہ 7 سال کا 8 سال میں ہو رہا ہے, مگر وہ یہ چاہتا ہے میں ہر ضد اپنی بات منوا کے رہوں, حالانکہ ہم لوگ خود ان کو غلط کرنے والے ہم خود ہیں.
सबसे बड़ी बात ये। और मैं अनवरी आपा से पूछूंगी, अनवरी आपा मुझे ये बताइए कि इसमें क्या चीज हम गलत कर रहे हैं? यानी सारे बच्चों की तरबियत हमने अच्छी की, मगर इस बच्चे को लेके हम ये समझ रहे हैं कि अनोखा निराला बच्चा है, उसको इंतहा से ज्यादा बदतमीज हमने खुद कर दिया। हाँ, तो फिर आप तो खुद ही कह दिया कि हमने बदतमीज कर दिया, तो आपने कर दिया। जिद्दें मानी होंगी उसकी, जायज और नाजायज। नहीं, बात ये, हाँ यही बात कहना चाह रही हूँ, मगर अब वो हमारी नहीं सुनता। तो अब कैसे सुनेगा जब उसकी परवरिश ही ऐसी हो गई, शुरू से उसको इस तरह पाला गया कि भाई उसने मुंह से बात निकाली और उसको हाजिर कर दी, मैं ये नहीं खाऊंगा, अच्छा तुम्हारे लिए ये है। तो ये चीजें बच्चों को बहुत खराब कर देती हैं, स्पॉइल हो जाते हैं बच्चे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये कि कितने साल के? 7 साल के? अभी छोटे, अभी छोटे, अभी कच्ची लकड़ी है। नहीं, अभी भी सख्ती स्टार्ट कर दें तो हो जाएगा, मसला नहीं है। आप उसको प्यार से समझाएं, बहुत जरूरी होता है प्यार से भी समझाना, जरूरी नहीं है कि सख्ती की जाए। प्यार से भी समझाए, प्यार से भी समझाएं, प्यार से ना समझे तो फिर चपेड़ हाजिर है। नहीं, मेरा मतलब सख्ती से यही है कि आप थोड़ा सा फर्म हो जाएं अपनी पेरेंटिंग में। सख्ती का मतलब ये नहीं है मार पिटाई तो अब आजकल आप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फर्म हो जाए अपने डिसीजंस पे। नो मींस नो। एक दफा अगर आपने ना कह दिया बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो फिर नहीं। हाँ, फिर आप पुट्ठे हो जाए, आप सीधे हो जाए, फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता। और उसके बाद भी ना माने तो मेरी तो एंड चमाट पे जरूरी है। ये अम्मा की, मैं बताऊं, अम्मा की ना चमाट वाकई आपको टेम कर देती है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो जो माएँ करती है नहीं, वो ठप ठप, ये ठप नहीं, मजबूत। एक बार हो जाओ। हाँ, एक बार और मजबूत, वो तकलीफ उसको याद रहे कि अब अगर मैंने ऐसा किया तो डर लग रहा है, सिर्फ माँ देखे और वो समझे अब पड़ेगी, और वो इतनी सख्त पड़ी हुई हो। लेकिन आपा वो वही वाली बात आपकी छोटी एज में कर सकते हैं। 7 साल में आप कर सकते हैं, छोटी एज में। टीनेजर को आप नहीं, टीनेजर को तो मारना खुद भी शर्म आती है। एग्जैक्टली, खुद भी शर्म। तो वो है ना कि वो इसकी भी एक एज है। ये मुझे बताएं, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे की पर्सनालिटी एकदम स्कूल जाके चेंज हो जाती है? ऐसी क्या चीज़ आपको लगता है कि बच्चे की पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रही होती है? देखिए, डिपेंड ऑन द एज के कब उसने स्कूल ज्वाइन किया, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्कूल हो, कितने स्कूल्स बदल चुके हैं। कुछ पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली स्कूल चेंज करवा रहे होते हैं। अब अगर हम एक बच्चे की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल है। आपने जो फितरत की बात की ना, तो हम लोग इसी बात को लेकर के चलते हैं कि सारी क्लास एक जैसी नहीं है, एवरीबडी कैन नॉट फिट द सेम साइज़, सब डिफरेंट है, सब अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। एक सिंपल स्टडी प्लान जो हम बनाएंगे वो हर एक पे फिट नहीं होगा। मेरे पास पेरेंट्स की बहुत कंप्लेंट्स इसी तरह से आती हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग आप कह लें कि एजुकेशनिस्ट और ट्रेनर्स, टीचर्स ट्रेनर, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, काउंसलर, मैं सबसे पहले तो हम डिग आउट ये करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, इस बात को मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आजकल के बच्चे क्यों इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं? बच्चे इतने क्यों खुद सर भी हो गए हैं? बच्चों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है? बच्चे इतनी जल्दी बोर्ड क्यों हो जाते हैं? और बच्चे क्यों बदतमीज़ है? क्योंकि हम तो माँ बाप से कहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, लेकिन ऐसी कुछ सर्टन फैक्टर्स हैं जिसने आपके बच्चे को बदतमीज़ बनाया है। तो आज हम उन फैक्टर से बात करने की कोशिश करें। अच्छा, और वो जिस पे हमने फैक्टर पे आके जो आप बात करी थी, हमने ब्रेक ली थी, मैं चाहूँगी आप वहीं से कंटिन्यू प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है। तो उसमें फिर जब किसी बच्चे की कंप्लेन आती है और पेरेंट्स को हम बुलाते हैं, तो उसमें यही होता है कि इट्स नॉट ऑलवेज के बच्चे का बिहेवियरल इशू किसी स्पेशल वजह से, समटाइम्स कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, स्लीप डिप्रिवेशन है, प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं है, कोई थायराइड का मसला है, कोई अनीमिया है, जो कि बहुत कॉमन है। अक्सर बच्चे जो सुबह क्लास में सो रहे होते हैं वो या तो थायराइड का मसला निकलता है या अनीमिया निकलता है। वो फैक्टर एक्सक्लूड करने के बाद देन वी कम टू द कॉज। 2-3 चीज़ें हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का जहाँ फ़ायदा है वहाँ लोग गलत नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि सबसे जो मेन मसला हमारे यहाँ अभी तक जो परसिस्ट कर रहा है कंपैरिजन है। कज़न के फर्स्ट आए तो तुम क्यों फर्स्ट नहीं आए, तुम्हारे 2 मार्क्स कम क्यों हैं? ये ख़त्म कर देता है बच्चों को अंदर से, बिकॉज उस वक्त वो बच्चा इतना शेकी हो जाता है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको अपनी कोई वैल्यू, अपनी कोई एबिलिटी लगती ही नहीं है वैसी कि जैसे वो पहले परफॉर्म कर रहा था या क्या। एक तो ये फ़र्क पड़ता है। पेरेंट्स बहुत सारी जगहों पर बातों पे ये बात समझ नहीं पाते। वो कहते हैं हमने स्कूल भेज दिया तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती।
ایک آپ کا کولیبریشن ہے, ایک جوائنٹ وینچر, ایک ٹرائنگل ہے, بیچ میں آپ کا بچہ ہے, لیکن اسکول کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بینگ پرنسپل سپروائزرز ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ کب کہاں کیوں بیہیو کر رہا ہے. ہم نے اپنے اسکول میں گریڈنگ سسٹم پوزیشنز ختم ہی اس لیے کر دیا کہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے, کیونکہ بہت لڑائیاں ہوتی تھی. مدر صرف اس بات پہ لڑنے کے لیے آتی تھی کہ جٹھانی کے بیٹے کے 2 مارکس آپ نے کیوں زیادہ دیے, میری بیٹی کے مارکس کیوں آپ نے کاٹے. حالانکہ ویلڈ ریزنز ہوتی تھی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں, خود پڑھی لکھی نہیں بھی ہوں لیکن یہ مارکس کا کمپیریزن. سیکنڈ یہ کہ اب پہلے ہمارے زمانے میں ہماری اول تو کبھی کوئی کمپلین آئی نہیں, لیکن اور فرینڈس کی کمپلین ہے تو پیرنٹس کبھی اسکول مدرس ٹیچر سے پوچھنے نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے خود سارٹ آؤٹ کرو, کیا مسئلہ, تمہاری کوئی مسٹیک ہوگی. دے میک دا امیج آف اے ٹیچر ایز اے کہ وہ آپ کے اسپرچل فادرز ہیں, پیرنٹس ہیں, آپ کو ان کو اسی طرح فالو کرنا ہے جیسے آپ ہمیں کر رہے ہیں. آج کل پیرنٹس لڑنے آتے ہیں. میرے اپنے اسکول کی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک مدر, اس کا بچی کا باپ واز لیونگ ابراڈ, تو وہ بہت لڑائی, ہر بات بچی, میری بچی جھوٹ نہیں بولے گی, میری بچی, شی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ گرانٹیڈ فار دا تھنگس کہ ماں تو آ جاتی ہے, ٹیچر نے مارا. بعد میں مدر کا خود حال ہوا کہ شی اسٹارٹیڈ ٹیلنگ لائز ٹو ہر فادر آلسو, اپنی ماں کے بارے میں. یہ تھنگس ماں کو نقصان ہوا پہلے دن. اگر اپنی بچے, اول تو یہ کہ ہم ہمیشہ مدر اور پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کمپلین ہے, بچے نے کچھ کہا ہے, بچے کو ساتھ نہیں لے کر ڈو ٹاک ٹو اس, آئے ضرور, بتائے ضرور, ہمارے اینڈ سے بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی, کوئی ٹیچر کا اس طرح کا. اچھا, یہ جو مجھے کرن بتائے گا, جو بچے کی بلا وجہ ماں باپ سائڈ لینے آج کل لگ گئے ہیں, کیونکہ دیکھیے پہلے ہوتا تھا کہ جب پیرنٹس, استاد بچے کی کوئی شکایت کرتا تھا, ٹیوشن ٹیچر یا کوئی شکایت کرتا تھا, تو ماں کہتی تھی کوئی بات نہیں, اگر نہیں اچھے نمبر آ رہے ٹھیک ہے, اگر بدتمیزی کر رہا ہے آپ اس کو لگا دیں, یہ بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے آپ سے. لیکن آج کل کا بچہ بدتمیزی بھی کرے اور اگر ٹیچر اس کو آگے سے کچھ صرف کہہ ہی دے تو ماں باپ اس سے لڑنے پہنچ جاتے ہیں اسکولوں میں. اکثر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں یہ دیکھا کہ پیرنٹس, اب ٹیچرز ڈرتے ہیں کہ نہیں بھی اگر ہم نے بچے کو کچھ کہہ دیا تو پیرنٹس آ کے ہمارا گلا پکڑ لیں گے. یہ کتنا نیگیٹو فیکٹر ہے, یہ بتائیں اس کے بارے میں. یہ بہت ہی نیگیٹو فیکٹر ہے. اس میں ہم ہماری سائیکی میں اس چیز کو کہتے ہیں انیبلرز. پیرنٹس سرو ایز دا انیبلرز ٹو بچہ, اور بچے کو انیبل کرنے سے اٹ مینز آپ اس کے اس نیگیٹو بیہیویئر کو ری انفورس کر رہے ہیں. بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پیرنٹس مجھے اتنا اسپیس نیگیٹیولی, کیونکہ یہ اسپیسز ہم پازیٹیو دینے کے بہت زیادہ پرو ہیں کہ بچوں کو اسپیس دیں, ٹائم دیں, بٹ اگر آپ نیگیٹیولی ان کو کسی بات پہ ری انفورس کریں گے تو اس کا مطلب ہے بچے کو آپ موقع, اپرچونٹی دے رہے ہیں ٹو ڈو اٹ اگین ان دا فیوچر. اس میں ماں باپ ایسا کرتے کیوں ہے؟ سائیکی یہ ہے کہ پیرنٹس کہیں نہ کہیں اس میں اپنی تربیت پہ پوائنٹ نہیں آنے دیتے ہیں. وہ اس پین کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو بچے کی شکایت کی صورت میں ملتی ہے. یعنی انوائرمنٹ سے, ٹیچر سے, گھر کے باہر نیبر سے بچہ کچھ کوئی شرارت کر کے آ رہا ہے, یا اسکول میں کوئی کمپلینز ہیں, اور اگر وہ پیرنٹس تک پہنچ رہی ہیں تو پیرنٹس کو جو تکلیف ہے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ الٹا اگلی جو پوائنٹ لے کر آ رہا ہے اس پر اوور پاور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اپنی تربیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہم تو ایسی تربیت کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ اس پہ بچے کے ذہن پہ کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گی. دیکھیں شرارت کیا ہوتی ہے. شرارت بیسیکلی اگر ہم اس کو لٹرلی دیکھیں تو شرارت ذہانت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, شرارتی بچہ مینز وہ بہت انرجائزڈ اور انرجیٹک بچہ ہے, اس میں انرجیز بہت ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب شرارت کو دیکھنا ہے وہ ہیلدی ہے کہ ان ہیلدی ہے. جب ان ہیلدی طرف جا رہی ہے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بچوں میں انرجیز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہ ایڈلٹ کو بٹھا دیں آپ ایک ہی جگہ پر, اور ایک چائلڈ کو ساتھ بٹھا دیں, تو آپ دونوں میں دیکھیں گے کہ ایڈلٹ پھر بھی کافی ٹائم سے سکون سے بیٹھا رہے گا. جو بچہ ہے وہ بار بار اس چیئر سے اٹھے گا, یا اپنی پوزیشن چینج کرے گا, یا آس پاس کی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا. یہ شو کرتا ہے کہ بچوں میں بڑوں سے زیادہ انرجی ہوتی ہے. انرجی ہی پھر شرارتوں کی طرف چلی جاتی ہے. سو بیسیکلی ہمیں ایز اے پیرنٹس, ایز اے ٹیچر, ایز اے گارڈین, ایز اے کیئر گیور بچوں کی اس انرجیز کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, اس کو ایکنالج کرنا ہوتا ہے, ساتھ ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, اویئر کرنا ہوتا ہے اپنے لیول کے حساب سے. 2 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, اس حساب سے. اچھا, 7 سال کے بچے, 6-7 سال کے بچے, 2 سے اوپر تک کے بچے جو 10 سے نیچے, اس میں ہم ریوارڈز اینڈ پینلٹیز, پنشمنٹس کا سلسلہ رکھتے ہیں. اس میں ایک بات بتاؤں گی کہ ریوارڈ کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ گفٹنگ ہے, کوئی ریوارڈ ہے, اپریسیشن ہے, بٹ پنشمنٹ سائیکالوجی کی روح میں پازیٹیو پنشمنٹس ہوتی ہیں, نیگیٹو نہیں کہ تھپڑ مار دیا, سنا دی, کھڑا کر دیا, ہاتھ اوپر کر کے گھر سے باہر نکال دیا. ناٹ ایٹ آل. پازیٹیو پنشمنٹس مینز جو چیز جو بچے کو کرنا بہت اچھی لگتی ہے اس سے وہ چیز اسکولز میں تھی.
ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر دیا, دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جو کان پکڑ لو, یہ اسکول جانے میں پنشمنٹ ہوتی تھی. ہم گھر میں تو آپ کو پتا ہے کہ بیچاری ماں آلریڈی تھی کاموں سے تھکی تھی, وہ لگا ہی دیتی تھی, یا ابا بھی جو ہے وہ لگا دیتی تھی, اور بچہ صحیح بھی رہتا تھا, اس کو ڈر بھی ہوتا تھا, وہ اس مار کی وجہ سے نا تھوڑا کنٹرول میں بھی رہتا تھا بچہ. دیکھیے پازیٹیو پنشمنٹس ہیں کہ جیسے اگر اس کو جو چیز پسند ہے, جیسے شام کو اس کو 1 گھنٹے کے لیے اسکرین دی جاتی ہے یا اس کو شام میں پاکٹ منی ملتی ہے فار دا ڈے, تو وہ پازیٹیو پنشمنٹ میں آئے گا کہ وہ اس سے ریوارڈ لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے, شام کو اس کو پسند ہے بچوں کے ساتھ باہر جا کے کھیلنا, اس میں سے آدھا گھنٹہ ہم کٹ کر دیں گے بیکاز اس نے سرٹن ایک نیگیٹو بہیویئر شو کیا ہے. اس سے لرننگ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سائنس نے پروو کیا ہے, ریسرچرز نے پروو کیا ہے, بچوں کو کے ساتھ یہ چیز تحقیقات کے تھرو دیکھی گئی ہے کہ بچوں میں ریوارڈز اینڈ پینالٹیز کا جو میکینزم ہے, جس کو ہم ٹوکن اکانومی سسٹم کہتے ہیں, بہت بیسٹ ورک کرتا ہے ان کے بہیویئرز کو ماڈیفائی کرنے. صحیح, ٹھیک ہے. ویسے یہ اچھا ہے کہ جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کرن جاوید موجود تھیں اور وہ بچوں کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک ہمارے یہاں پہ کیس بھی موجود ہے, ذرا میں ان کو بھی جان لیتی ہوں. ہمارے ساتھ جناب مسز خان موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی مسز خان, میری پرابلم یہ ہے کہ میری جو بہو ہیں ان کے 2 بچے ہیں, میرے پوتا پوتی نا, تو ایک 8 سال کا ہے اور ایک جو ہے 4 سال کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسکول میں اتنے اچھے اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے تو کوئی مجھے سمجھانے کی یا ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بچوں کا بیہیویئر اتنا خراب ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ نے اسکول اچھے بھیج دیا تو وہ وہاں سے تو تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں, آپ ان کو تو ایٹیکیٹس سکھائیے, بات کرنے تمیز سکھائیے. اونچی اونچی آواز سے بات کرنا, ہر وقت موبائل پہ لگے رہنا, خود بھی لگے رہتی ہیں, وہ بھی موبائل پہ. اب ہم کچھ کہیں تو کہتی ہیں یہ تو ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں, اگنور کرو بیٹا. اب جب یہ بچوں کے سامنے کہیں گی اگنور کرو دادی کو, تو پھر وہ بچے کیا سبق سیکھیں. وہ ہمیں یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں دادی آپ تو ایسی کہتی رہتی ہیں, آپ ہمیشہ ہمیں ٹوکتی رہتی ہیں. ارے بھائی آپ ان کو تہذیب سکھائیے, ان کو تمیز سکھائیے, ان کو بات چیت کا طریقہ سکھائیے. ایسے اب جب شام میں باہر جاتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے, موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. ارے ایسے گیم سکھائیے. آج کل کا دور وہ نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو باہر چھوڑ دیا. کھیل وہ کھلوائیں جس میں کہ بچے کچھ حاصل کر سکے, کچھ آگے بڑھ سکے. موبائل وہ, یا پھر باہر کھیلنا. یا بچوں کی ویسے ایج کیا ہے؟ ایک کی 8 سال, ایک کی 4 سال. ایک کی 8 سال ہے اور ایک کی 4 سال ہے. 4 سال تو بھی چھوٹا, لیکن 8 سال تھوڑا. مگر وہی والی بات ہے نا, جب 8 سال والے کو تربیت اچھی نہیں تو 4 سال والے کو بگاڑ رہی ہیں وہ. اگر ہم ان کو کچھ سکھاتے ہیں, بٹھا کے پڑھانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں, ان کو یہ سکھاؤ. پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ اچھی پڑھی لکھی لڑکی لے کر آئیں تاکہ وہ اچھی تعلیم دے گی, اچھی بچوں کو تربیت دے گی. آج کل یہ نہیں دیکھا جاتا. آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے آپ اس طرح اس پہ ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم اپنے آپ یہ نہیں کریں, ہم یہ نہیں کریں, آپ نے ہمیں اس میں. بھائی آپ بھی کچھ تعلیم دیں, آپ بھی کچھ طریقہ سکھائیے. اچھا میں آپ کو کیا لگتا ہے, جب ان کا جیسے کیس ہے, بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے جو ہم اسکول بھیج کے اور خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا بھئی یہ تو اسکول نے نہیں سکھانا تھا, یہ کیوں ہمارے ساتھ بچہ ایسے کر رہا ہے؟ دیکھیں ماں کی گود ہے جو آپ کا پہلا, آپ کا جو اسٹارٹ ہے نا آپ کا, وہ ماں کی گود ہے. آپ ماں کی رسپانسبلٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی. بچے بڑے ہو جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ اسکول آپ کے ساتھ پارٹنر, ایز اے پارٹنر آپ کے ساتھ ضرور کام کرتا ہے. جو ٹیچر, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ ہے نا, اٹس اے ٹرائنگل, اور یہ تینوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا, تو ہی ایک بچے کا جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اس میں سے کوئی ایک اینڈ بھی اگر لوز ہوگا نا تو بچہ جو ہے نا وہ سفر کرتا ہے. لیکن دیکھیں دادی, بچے کو کہنا کہ تمہاری دادی اگر کی بات کریں تو تم نے وہ نہیں سننا, تو نے مجھے سننا ہے. تو مطلب ویسے بھی ایک بچہ تو بدتمیز ہے, تو آپ اس میں ایک اور چیز آپ اس بچے کے سامنے اس کی دادی کو ڈسریسپیکٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نہیں تم نے نہیں سننا کیونکہ ہم نے نہیں سننا. تو بچہ سنے گا نہیں کبھی دادی کو. بچہ مرر کرتا ہے نا, بچہ وہی بیہیویئر کاپی کرے گا جو وہ اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو بول رہا ہے نا یہ وہ نہیں بول رہا, اس کے منہ میں الفاظ کسی اور کے ہیں, یا اس کی بیہیویئر بتا رہا ہے, اس نے اپنے فادر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا مدر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور اینڈ دس کین بی لائک وائز, اگر دادی کچھ غلط کر رہی ہیں یا دادی کچھ بچوں کو غلط بول رہی ہیں تو وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بھی اسی چیز کو کرے گا. وہ اسکول جائے گا, وہ وہاں پہ کرے گا. ایٹ ٹائمز ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ جب بچہ بول رہا ہوتا ہے بہت بڑوں کی طرح بات کر رہا ہوتا ہے نا,
تو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے بیکاز لائک میں خود 19 ایئرس کے ایکسپیرینس میں اسکولز میں ہی ہوں, تو مجھے بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے کی کتنی ووکیبلری ہے اس کے اندر اور کتنے الفاظ اس کے اندر جو کسی اور کی طرف سے ڈالے گئے. بعض دفعہ آپ بچے کی ٹیچر کو اس کے سامنے برا کہتے ہیں کہ میری ٹیچر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, بچہ ایگزیکٹلی وہ بات آ کے اگلے دن اسکول میں ریپیٹ کرتا ہے, ٹیچر آپ کو کچھ نہیں پتا, ماما کہہ رہی تھی آپ کو کچھ نہیں پتا, یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہوتا ہے. تو ٹیچرس کہتی ہیں کہ مطلب, اور ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیچر سے کوئی شکایت بھی ہے یا آپ کو اسکول سسٹم سے کوئی شکایت ہے نا, بچے کے سامنے بات نہ کریں. آپ کے اپنے ہسبینڈ سے کوئی اختلاف ہے, آپ بچے کو نہ بتائیں کیونکہ اس کا بہرحال وہ باپ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ساس کے ساتھ 1000 چیزوں کے اوپر یو کین ڈس اگری ود دیٹ وومن بیکاز آپ دو بہت سیپریٹ انڈیویجولز ہیں, لیکن بچوں کو نہ بتائیں. بہرحال وہ ان کا بہت پیارا رشتہ ہے. اور تربیت میں اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں نا, تو آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ دادا دادی کا کوئی رول نہیں ہے, بہت اہم رول ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین لٹرلی بچوں کو ایسا تیار کرتی ہیں کہ جی ہم جواب نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں, ہم نے نہیں بولا نا, یہ بچے ہی جواب دیں گے ان کو. یہ بہت مدد کرتی ہیں یہ بچے, ٹھیک ہے نا, ان کو ہم تو چپ رہیں گے بس, ٹھیک ہے وہ بچوں سے ہی سنیں گے, انہیں کا اپنا ہونا یہی ان کو جواب دیں گے. سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم چاچی کے بیٹے نے مارا ہے نا, میں نہیں مار سکتی, تم خود جا کے مار کے آؤ. بیکاز آئی ہیو سین دیز کیسز نا, میرے پاس تو اس طرح ہمارے پاس اسکول میں بچے آتے ہیں کہ ایک ہی فیملی سے بھی بچے آ رہے ہیں نا, تایا چچا پھپھا سب کے بچے ہمارے پاس ہی ہیں. تو مدرز آئیں گی اور وہ بولیں گی کہ میں نے تو اس کو بتا دیا ہے کہ دیکھو میں تمہاری پھپھو سے نہیں لڑ سکتی, تم نے خود اپنا حساب برابر کر کے آنا ہے. تو آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو, آپ اس کو کیا تربیت دینا چاہ رہے ہیں؟ کل وہ پھر آپ کا حساب برابر کرے کل پھر وہ آپ سے بدتمیزی کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ بدتمیز ہو گیا. اور جو بچے آپ کے سامنے لوگوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ خاموشی سے بیٹھ کے آپ مزے لے رہے ہیں کہ چلو میں تو زندگی میں ان کو جواب نہیں دے سکتی, یہی سیٹ کریں, یہی بچے کل کلا آپ سے بھی بدتمیزی کریں گے اور آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ صرف ایک طرف ہی ان کی توپوں کا رخ کھل گیا, نہیں, ان کا منہ کھل گیا اور ان کو آدھر اٹیک کرنے کی, وہ کل کلا جو ادھر کاٹ رہے ہیں نا وہ آپ کو بھی کاٹنے لگ جائیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ارشاد صاحب. السلام علیکم جی, مسز ارشاد ہے جی. جی کیسی ہیں مدیہ, آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کے تمام مہمانوں کو جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی ہے. اور جی آپ کا بڑا اچھا ٹاپک ہے, مجھے صبح سے بیٹھی مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا سننے کا, کیونکہ میں بھی ایک ایز اے مدر بھی ہوں اور ایز اے ٹیچر بھی میں نے جاب کی ہوئی ہے, تو مجھے یہ ساری چیزیں گزری ہیں میرے سے نا. تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں اور میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے ان کو, ان کی مطلب اچھے لائق بھی تھے, تعلیم میں بڑی زیادہ میں نے خواری کی ان کے ساتھ. دونوں بچے جو تھے وہ تو بالکل کبھی اس طرح سے نہیں تھے کہ وہ کبھی انہوں نے جواب دیا ہو یا کچھ ہونا. تو یہ تیسرا بیٹا جو تھا مطلب یہ اس کے ساتھ بھی میری وہی تربیت تھی, بچوں سے میں نے برابری رکھی ہے. لیکن یہ تھا کہ وہ انہوں نے ایک بات کی تھی, اور بینا بات کی کال تھی کس کی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ اسکول کا جو ہے اس میں بھی کافی کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت پر. کہ اگر ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ پھر اپر کلاس کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو شاید ان کے ہو سکتا ہے ایٹیٹیوڈ میں فرق آتا ہو. تو بچے جو تھے, اور ایک تو یہ تھا, دوسری بات یہ بھی تھی کہ بچے جو تھا اگر کوئی بات میرے پوچھنی ہے, کوئی ڈائری پہ لکھنا ہے, تو ان کی اسکول کی جو یہ پرائیویٹ اسکول ہے ان کی یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کہ ان کی مدر جو ہے وہ ڈائری پہ بھی کچھ نہ لکھیں, کاپی کے بھی اوپر اوور رائٹنگ کچھ نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ بس آپ میری ٹیچر کو کچھ نہ کہیں, مجھے یہی کہتا ہوتا تھا کہ مما آپ بس میری ٹیچر کو کچھ نہ کہیں, بس آپ نہ جائیں اسکول, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یعنی وہ آگے سے وہ کرتا رہتا تھا نا. اس کے ایٹیٹیوڈ میں جیسے ہی بیہیویئر میں چینج آئی, 3-4 کلاس تک تو وہ ٹھیک تھا, لیکن جیسے آپ کو پتا ہے 6-7 میں بچے لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو میچور بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو مجھے اس میں آپ ذرا یہ ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر کرن ان سے بھی پوچھیے گا کہ مطلب انہوں نے بھی جو ابھی تو میرے پروگرام کی لائن بھی چلی گئی ہے, تو یہ پوچھے کہ اس میں اسکول کا جو ہے کردار زیادہ بچے کی تربیت پر وہ تھا یا ہمارے گھر کی تربیت میں کچھ اس طرح کا تھا کہ بچہ جو تھا وہ ہر چیز کو پھر وہ اوائڈ کرتا تھا بتانے سے نا, اگنور کرتا رہتا تھا, کوئی چیز پتہ نہ چلے مما کو, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, کیونکہ میں ذرا اسٹرکٹ بھی تھی ہر معاملے میں. تو یہ پھر ذرا آپ مجھے پھر بتائیے گا. صحیح, چلیں ٹھیک ہے, جب کرن ہمارے ساتھ دوبارہ میں جوائن کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. بہت ساری جگہوں پہ نا بچے کو لگتا ہے, اور ٹیچرز بھی پرسنل ہو جاتی ہیں بچے کے ساتھ. دس از دا ریزن. صحیح فیکٹ ہے مدیہ, یہ ٹیچرز پرسنل ہو جاتی ہیں, بچہ ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس بھی پیرنٹس یہ آتے تھے کہ کبھی کمپلینٹ کرے تو کہتے تھے مس کو نہ بتائیے گا, کیونکہ پیرنٹس کا بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا تھا کہ وہ پیچھے پڑ جائیں گے بچے کے. تو خیر ہم ان کو کانفیڈینس میں لیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, اور ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا. ان کا جو ایشو ہے اس میں 2 چیزیں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ جب بچے اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ ہماری بات نہ کھلے, ہمارے لیے کوئی انکوائری نہ کرے آ کے, پیرنٹس کو اسپیشلی, اور مدر اسٹرکٹ ہے, تو اس میں یا تو اس کو بہت زیادہ اسٹرکٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے میری کوئی چیز پکڑ
पकड़ी जाएगी, या वही इनकी वाली बात की बुलिंग हो रही है और उसको लग रहा है कि अगर माँ आ गई तो टीचर ज़रूरी, नॉट ऑलवेज द टीचर, स्कूल इन्वायरमेंट, बड़े बच्चे, बड़े लोग, दूसरे लोग, कोई और मसला जिसका उसको ये खौफ है, उसके अंदर कोई फियर है जिसकी वजह से वो उसको कह रहे हैं कि बंद बांध रहा है कि ये ना खुले, ये चीज़ें इंटरैक्ट ना करें। इनकी मदद सिर्फ ये कर सकती हैं कि उसको बताए बगैर प्रिंसिपल की नोटिस में, सिर्फ प्रिंसिपल की कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ये बता सकती हैं, और प्रिंसिपल अपने तौर पर ये इंक्वायर कर सकते हैं अगर वो इतने कोऑपरेटिव हैं कि टीचर, आइदर टीचर का कितना रोल है, कितना इन्फ्लुएंस है, टीचर वाकई कुछ बाजू का टीचर्स ऐसी होती हैं कि जिनकी इतनी एजुकेशन या इतनी अच्छी तरबियत नहीं होती, तो वो अपने फियर की वजह से कवर करने के लिए बच्चों को डराती हैं कि घर से कोई कंप्लेन ना, मेरी कोई बात ना हो, कोई किसी की कोई मदर आई तो मैं फेल कर दूंगी, या किसी के पेरेंट्स शिकायत लेकर आए, दिस एंड दैट, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये खाली ये सोचें, अपने एंड पे सोचें और बच्चा अपने एंड पे मना करे, तो ये इनको डिग आउट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपको, और अल्लाह करे जो उनकी प्रिंसिपल है वो उतना सुन भी लें। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो हम पहले बात कर रहे थे, वो जो माएँ बड़ी खुश होती हैं जब आपका बच्चा लोगों को जवाब दे रहा है, जो बंदा आपको फैमिली में सबसे बुरा लग रहा हो, और जब उसको जवाब चढ़ चढ़ के दे रहा है, और माएँ बड़ी खुश होती हैं, तो ये खुशी वैसे कितने टाइम के लिए होती है? जब तक वो जवान हो जाए। वो जब बड़े हो जाते हैं ना, और फिर उनकी किसी बात को अगर आप रद्द करें और वो खड़ा हो के आपको सुना दे, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बच्चों की तरबियत पे आपका ही कंट्रोल है, आप ही कर सकते हैं। और ये भूल जाएं कि अगर आपने किसी के बच्चों को बिठा के ये सबक देना शुरू कर दिया कि उसको ये जवाब दे दो, उसको खुद अपने दिल के पपोले आप बच्चों से चाहें कि वो आपके फेवर में बोले, तो ये आप अपने लिए गलत कर रही हैं। तो आपके अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। तो वो वाली बात होगी ना कि जैसे बहुत सारी जगहों पे माँ बाप को बच्चे को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप बच्चे को शील्ड बना लेते हैं अपने लिए, शील्ड बना लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए फिर नुकसानदेह हो जाता है। फिर उसकी जबान खुल जाती है, वो खुल जाता है, फिर उसको ये तमीज नहीं रहती कि कौन सामने कौन है। फिर माँ बाप ये भूल जाएं कि फिर बड़े हो के वो फुप्पो को तो जलील कर रहा है, आपका दिन कब है आपको नहीं पता। नेगेटिविटी आप अपने बच्चे के अंदर खुद डाल रहे हैं, और नेगेटिव बिहेवियर तो किसी सूरत में भी आप प्रमोट नहीं कर सकते छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि वो उसका नेचर का हिस्सा बन जाता है बहुत जल्दी। आप देखें गलत बात बच्चा बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, बजाय इसके कि अच्छी बात आपको उसको 10 दफा बतानी पड़ेगी, लेकिन गलत बात तो वो फौरन उसको वो करेगा। प्लस अगर आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो इनकरेजमेंट तो आपको पता है छोटे बच्चों को तो चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, वाह वेरी गुड तुम खुद करके आए हो। बच्चा बड़ा खुश होता है, बच्चा छोटा सा बच्चा शरारत भी करेगा ना तो फौरन मुड़ के माँ की तरफ देखेगा, वो देखेगा माँ ताली बजा रही है और वो फिर खुद कहेगा वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी जैसे हमारे साथ मिसेस खान भी मौजूद है, तो आपको वैसे शमीन क्या लगता है कि हमें जो माएँ हैं, क्या उनके लिए बाकी, उनको तभी हम इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो अब स्कूल जो है, क्योंकि स्कूल बच्चों को ग्रूम भी कर रहे हैं, तो क्या ये सब स्कूल पे ही फिर आ जाता है, हम स्कूल की तरफ ही देखें? नॉट एट ऑल। कैसे हो सकता है? बच्चा जहाँ 6 घंटे के लिए जा रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 6 घंटे में स्कूल जो है आपके बच्चे की पर्सनालिटी बिल्डअप कर देगा, सारे राइट्स एंड रॉन्ग सिखा देगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। मॉरल वैल्यूज एंड फैमिली वैल्यूज तो घर में ही बच्चा सीखता है। स्कूल कैन ओनली डू सो मच। जैसे कि आपने कहा बच्चा स्कूल तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, येस टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिसिप्लिन भी कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ स्कूल की बाउंड्रीज के हद तक डिसिप्लिन कर सकता है। घर में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, अपने एल्डर्स से कैसे बात कर रहा है, अपने सिबलिंग्स से कैसे, अपने कजन, वो आपने उसे घर पे सिखाना है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्कूल में टीचर सिखाएगी कि तुमने घर जाके अपनी दादी दादा से कैसे बात करनी है, अपने कजन से कैसे। तो माँ को तो डिसिप्लिन करना ही करना है, और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। माई डॉटर इज 15 years old and I'm still teaching her कि नहीं तुमने ये गलत तरीके से बात की। बच्चों के दोस्तों पे किस तरह से नजर रखें, क्योंकि बच्चे इवेंचुअली जो है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो वो वाली सारी चीजें होती हैं। तो फिर ये नजर रखना कितना जरूरी है कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है? बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरी इस चीज़ से नहीं एग्री किया, लेकिन आजकल बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आफ्टर अ सर्टेन एज तो है ही हैं। तो मैं इसमें कोई, और ये मैंने टेलीविजन पे पहले भी कहा, आई फील नो शेम इन टेलिंग पीपल कि मेरे पास अपनी बच्ची के सारे पासवर्ड्स हैं, और मैं अक्सर उसकी चैट्स पढ़ती हूँ, उसकी कॉन्वर्जेशंस देख रही होती हूँ, क्योंकि आई नीड टू सी कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसका जो ग्रुप है, उसका जो सोशल सर्कल है, वो किस तरह की बातें कर रहा है, वो कैसे माहौल में उठ रही बैठ रही है, वो फ्रेंड्स में जिनके घर जा रही है उनके घर का कैसा माहौल है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका बहुत पर्सनालिटी पे इफेक्ट होता है उस चीज का, आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स का। लेकिन जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ माएँ होती हैं, वो कहती हैं कि फाइट योर ओन बैटल्स, या हम नहीं कर सकते तुम करो। एक पॉइंट पे मेरी बेटी के साथ ये इशू हो रहा था, शी वाज हैविंग इश्यूज विद हर फ्रेंड्स इन स्कूल, और वो हर रोज आके मुझसे कहती थी कि
یہ ہوا ہے میرے ساتھ اور یہ ہوا ہے, اینڈ آئی یوزڈ ٹو کال دا مدرس, اور پھر اگر مدر کے ساتھ نہیں تو ٹیچر, بٹ ایونچولی آئی ہیڈ ٹو ٹیل ہر کہ نہیں بیٹا, اب ناؤ یو نیڈ ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن آلسو, یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار یور سیلف. آپ ہر لڑائی اپنے بچے کی نہیں لڑ سکتے, کہیں آپ نے اپنے بچے کو یہ بھی سکھانا ہے کہ نہیں تم نے بھی اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے, تمہاری زندگی آگے بہت بڑی ہے, زندگی آگے بہت بڑی ہے. کہیں آپ نے اپنے بچے کو یہ بھی کرنا ہوتا ہے, یہ بھی کانفیڈنس دینا ہوتا ہے کہ نہیں اٹس اوکے, اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط بات کر رہا ہے تو تم پلٹ کے جواب دو, کانسیکوینسز اگر ہوں گے ہم سنبھالیں گے, لیکن رائٹ کے ساتھ کھڑے رہو. میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے نا شمی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ اپنے بچے کا فون چیک کرتے ہیں, اور میرے خیال سے ماں باپ کو کرنا بھی چاہیے. میری دوست اگر میرا شو دیکھ رہی ہو تو وہ اپنے بچوں کا فون جو تواتوں سے چیک کرتی ہے. اب اس کا بیٹا ماشاءاللہ سے لائک ہی از گروئنگ اپ, 14 سال کا اس کا بیٹا, تو اس کا فون چیک کرتی ہے. وہ نہ صرف فون چیک کرتی ہے, اس کی کانورسیشن, پھر اس کا انسٹاگرام بھی سارا. تو پھر اگر میں نام لوں گی نا تو پھر باقی بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آنٹی چیک کرتی فون, ٹھیک ہے. تو اس بچے نے جا کے شکایت لگا دی ابا سے کہ بابا یہ میرا فون چیک کرتی ہیں اور یہ کب تک ایسا ہوگا. تو اس نے کہا بیٹا یہ میرا فون بھی چیک کرتی ہیں تو تم کون ہوتے ہو. تو مطلب لٹرلی بہت ساری جگہوں پہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ چیزیں, وہ بچوں کی اپروچ جو بچوں کی اسکول میں ہے. سو پلیز ذرا دیکھیں ان بچوں کی, ان 14-15 سال کے بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ان کی اپنی پریویسی ہو گئی ہے. آپ کو یو نیڈ ٹو چیک آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو جائے بچوں سے, ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ مسز علی بیکیس یہاں پر موجود ہیں, اور مسز ذوالکنین جو ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں. میں پہلے ہماری کالر کی طرف چلی جاتی ہوں. السلام علیکم جی مسز ذوالکنین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. جی جی مجھے آ رہی ہے. جی جی بتائیے. آپ نا مجھے فون پہ سنیں, آپ مجھے ٹی وی پہ مت سنیں مسز ذوالکنین. جی جی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. جی جی بند کر دیا آواز ٹی وی کی. جی 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 آپ بتائیے. ہاں جی 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 میرا کوشچن یہ ہے کہ بچوں کو گھر میں رکھنے کے لیے ود آؤٹ موبائل کیا اس طرح کی ان کو ایکٹیویٹیز دی جائیں کہ بچے جو ہمارے ہیں وہ گھر میں بغیر لڑائی کے گھر میں رہیں اور ان کا دل بہلائے, پلیز کے گھر میں کوئی اس طرح کا حال بتا دینا جس سے ہم بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. بات سوال آپ نے میں کہتی ہوں 2000 آنے کا پوچھا ہے. بات بڑا زبردست سوال ہے, کیونکہ مائیں نا اب جب تنگ آ جی پھر کہتی ہے اچھا جی آپ ہمیں بتائیں واٹ شوڈ وی ڈو دین. ویسے پروینہ پہل اسٹارٹ فرام یو, کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں, اتنی دیر سے جو ڈسکشن کر رہی ہیں سن نہیں رہی ہیں, کیا کرنا ہے. لیکن کہتی ہاں کہ وقت فون لے لیں تو پھر ہمارے پاس اور متبادل کیا ہونا چاہیے, کیا کریں؟ کوئی اور ایکٹیویٹی, اگر لڑکا ہے تو اس کو گیمز وغیرہ, انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کسی کھیل میں, کسی گیمز میں, کوئی مطلب ہیلدی اس میں ایکٹیویٹی میں ڈالیں تو فون سے نجات مل سکتی ہے, لیکن محنت کرنی پڑے گی. آپ لے جائیں کسی کلب میں لے جائیں, اس کا فٹ بال کرکٹ بہت چیزیں ہیں, لیکن ہم صرف موبائل پہ ہم نے وہ کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے. ویسے پروین آپا یہ اگر آپ جب بچوں کو, آپ کے بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ جو مائیں تھیں ان کو یہ ہوتا تھا کہ بچے ہر وقت یہ تو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے بس کرکٹ سے جان چھوٹے تاکہ پڑھ لیں. لیکن آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کھیلو کرکٹ, فون سے جان چھوٹ جائے. ہاں فون سے. میں حیران ہوں ان ماؤں پہ جو فون دے کے خود بھی فون لے کے بیٹھی ہیں اور بچہ بھی فون میں لگا ہوا ہے. آپس میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب فون پہ, آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, سب فون پہ. تو ایک دن تو میں نے اپنے گھر میں یہ کہا, میں نے کہا سب آپس میں ہی بات کر رہے ہو کیا فون پہ, مطلب منہ سے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا ویسے اب ٹائمز ہیو چینجڈ آلسو نا, کیونکہ آئی ریمبر جب میں وین آئی واز گروئنگ اپ تو میں تو خیر لڑکی تھی, لیکن جو میرے آس پاس کے کزنس ہیں میری ایج کے وہ باہر ساکر کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, ماحول سیف تھا, اتنا کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں تھے, تو ماں باپ کو بھی یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے باہر کھیل رہا ہے, تو وہ فونز کی نہ ہمارے پاس تھے نہ ضرورت تھی.
اب کیونکہ اتنی حالات خراب ہو گئے کہ ماں باپ نہیں باہر اجازت دے سکتے اپنے بچوں کو کہ جاؤ کسی کے ساتھ بھی کھیل لو. آپ کو نہیں پتا کہ اسٹریٹ پہ اگر 10 فیملیز بھی رہ رہی ہیں تو وہ کس طرح کی ہیں, اس میں سے 2 بھی اگر کوئی خراب ہے, کوئی انفلوئنس خراب نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. اتنی کڈنیپنگز ہوتی ہیں, اتنی مگنگز ہوتی ہیں. ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے, اب تو محلے والا سسٹم بھی نہیں ہے. وہی میں نے کہا I know ایک بچہ جو کہ باہر کھیلنے جا رہا تھا, اس کی مگنگ ہو گئی, اس کے بعد ماں باپ ڈر گئے, اس کے پاس بچوں کے پاس موبائل تو ہوتا ہے, آگے بائک پہ اس کا موبائل لینے گن ون رکھ دی, بچہ ٹراماٹائز ہو گیا, 15-16 سال کا بچہ. آپ نہیں باہر روڈوں پہ. لیکن جو کہ انہوں نے کال پہ پوچھا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ فون پہ اور اپنے گیجٹس پہ نہ, تو اس میں پھر ماں باپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. میں یہی کہہ رہی تھی ٹائم دینا پڑے. اب جیسے میری نیس ہے, اس نے اپنے بیٹے کا ویک ڈیز میں ہی ہیز نو ٹائم فار اینی ڈیوائسز, کیونکہ بچہ اسکول سے آتا ہے, اسکول کے بعد کھانا کھایا, اس کے بعد قرآن شریف کا ٹائم ہے, اس کے بعد ٹیوشن کا ٹائم ہے, اس کے بعد 1-2 گھنٹے جو بچ رہے ہیں, آپ ساکر کلب, کرکٹ کلب, یہ سارے کلبز ہوتے ہیں, یہ جو کہ اسپورٹس بچے کے لیے ضروری بھی بہت ہے, ہیلدی بھی بہت ہے, آپ ادھر ڈال دو. بچہ وہاں سے اتنا ڈرینڈ آتا ہے, اتنا تھکا ہوا آتا ہے, نہا دھو کے کھانا کھا کے اس نے سونے جانا ہوتا ہے, ٹائم ملتا ہی نہیں ڈیوائسز کا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, لیکن اس میں ہے کیا کہ ماں نے ڈیوٹی کرنی ہے, پک اینڈ ڈراپ کی, اگر ڈرائیور نہیں ہے تو ماں نے ڈرائیو کرنا ہے, تو وہ پھر ماں باپ کو تھوڑا سا سخت کام کرنا ہے. ایک اور بھی ہمارے ساتھ کالر بھی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ جاب کرتی ہیں کہ 12 گھنٹے کی ان کی شفٹ ہے, تو کہتی پیچھے سے ان کے ہسبینڈ کی تو ایسی اتنا وہ کام نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا پر رابعہ ہمارے ساتھ کالر تھی ایک, تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بتائیں کہ میں تو 12 گھنٹے کی بات سوچا, جو بندہ تھکا ہوا آ رہا ہے, انہوں نے کہا میں کیسے اس پہ ایمفسائز کروں, اور پھر ہر چیز اس کی تربیت کی مجھ پہ ڈال دی جاتی ہے. تو مطلب یہ بھی تو جسٹیفائڈ نہیں نا کہ ہماری بندوں کو کیوں نہیں کہتے, ہم بندوں کو کیوں نہیں کہتے. مجھے پروین آپا جیسے میرے شو کے آغاز میں بات کہی کہ ایک بچہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ بھی ماں کو ڈانٹ رہا ہے, بالکل ایسے کیوں ایسا کر رہی ہے. دس از آلسو پٹ ان بیڈ امپریشن آن دا چائلڈ نا, اس کو لگتا ہے کہ میری ماں ہی بری ہے, جبکہ ماں بہت اسٹرانگ رشتہ ہے اس کے لیے. فادرس کا اگر ایکٹیولی پارٹیسپیشن نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے چاہے نیوکلیر فیملی ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی گھر کا ڈیسیجن لینا ہو, کوئی بات بچے کے لیے کرنی ہو, تو سب کو ایک پیش پہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہونا چاہیے. جہاں کانٹرڈکشنز آتے ہیں اور جہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جواب خود دے دیں تو وہ کانسیکوینسز آپ کو خود بھگتنے پڑتے ہیں, بچہ انڈر کانفیڈنس چلا جاتا ہے, چاہے اس نے اپنا کیریئر ہی ڈیسائیڈ کرنا. بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے مدیہ اس میں یہ کہ آپ کی اپنے بچے سے کنیکٹیوٹی کیسی ہے. صبح جب آپ بچے کو اٹھا رہے ہیں, آپ ایک ہلکا سا ایک ہگ دیں اس کو اپنے پاس. اپنا فزیکل ٹچ از ویری ویری امپورٹنٹ, جو موبائل کی وجہ سے چلا گیا, اور سب نے کووڈ میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے ریئلائز کی ہے کہ فزیکل ٹچ, ہم نے خود پیشنٹس کو ہم موبائل پہ فون پہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتے جتنا سامنے بٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ چلے ٹھیک ہے, دو طرح کے سینیریوز ہے کہ آپ موبائل نہ دیں, چلیں ٹھیک ہے, جس کو پتہ چل گیا وہ شاید نہ دے, وہ شاید کوشش کرے کہ میرا بچہ موبائل کی دنیا میں نہ جائے. جو دے چکا ہے, جس کا بچہ پھنس چکا ہے, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے ٹیپر آف کرنا ہے. جیسے کوئی بھی میڈیسن ہم ٹیپر آف کرتے ہیں, آپ پہلے بچے کے ساتھ خود بیٹھیں, کیا کھیل رہے ہو, کیسے کھیل رہے ہو, اپنا انٹرسٹ شو کریں, ٹائم شارٹ ٹرن آؤٹ کرتے کرتے اس کے الٹرنیٹیو اس کو ایکٹیویٹیز دیں. اب یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ ایکٹیویٹیز کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, ڈیپینڈز آن ٹائم اینڈ یور اویلیبلٹی. ہم میری ہر ورک شاپ میں پیرنٹس کو کہتی ہوں آپ چیزیں نہیں خرید کے لائیں بچے کے لیے. آپ کے گھر میں آلو پیاز ٹماٹر ہیں, آپ کے کچن میں مٹر کے دانے ہیں, آپ کے گھر میں ہر طرح کے رنگ موجود ہیں. آپ بچے سے آپ کاؤنٹر پہ بیٹھیے, آپ اپنا کچن کا کام کریں, بچے سے کلرز پوچھتی رہیں, بچے کو کلرنگ دے دیں. سیزر کٹنگ ہے, جو ہمارا چھوٹا برین ہے, جو گراس موٹر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ 3 سال یا 4 سال کا بچہ اسکول آتا ہے, اچھی خاصی وہ گھر پہ 1 سے 5 ایئرس کا ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے, کر سکتا ہے بچہ. آپ سیزرنگ کریں, کٹنگ کروائیں, سیف سیزرز بچوں کی ملتی ہیں, سب کچھ اپنی سپرویژن میں کرائیں. آپ اپنا کام بھی ساتھ کر سکتی, بچے کو سامنے بٹھائیں, اس پہ نظر رکھیں, پارٹیسپیٹ کریں. جب آپ بچے کو حق کرتے ہیں, آکسیٹوسن لو ہارمون ریلیز ہوتا ہے, آپ کا بانڈ بنتا ہے بچے کے ساتھ. جو بھی آپ کے گھر کے سرکمسٹانسز ہیں, اگر آپ کی کنیکٹیوٹی اپنے بچے سے اچھی ہے تو وہ ہر سرکمسٹانسز میں آپ سے بات کر سکے گا, آپ کو بتا سکے گا. آلویز let your child know you are accessible anytime, you are approachable and you are available. Always let your child know کہ تمہارے ساتھ اسکول میں بلنگ ہوئی, تمہیں ٹیچر نے مارا ہے, تمہارے ساتھ برا ہوا ہے, تمہارے مارکس اچھے نہیں آئے, come to me. آپ جب بچے کو پریپیئر کرتے ایگزام کے لیے سب بتائیں کہ دس از لائف, یہ سب کچھ ہے, پریپیئر کرو. اور میرے ہسبینڈ صبح ہمیشہ ایگزام کی صبح میں, مجھے بھی, مجھ سمیت میرے دونوں بیٹوں کو بھی, جب ہم وہ پیپر دینے جاتے تو ہی یوزڈ ٹو سے, کر لی تم نے محنت, جو ہوگا دیکھی جائے گی, ہو گیا سو ہو گیا, ڈو یور بیسٹ. اس وقت وہ اسٹریس بہت اچھا ریلیز ہو جاتا ہے. یہی خوف ہوتا ہے کہ گھر آ کے کیا بتائیں گے پیپر کیسا ہوا, ایون میں کہ پاس ہوگی کہ فیل ہوں گی. تو از لائک کہ اب
تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. کیونکہ ڈاکٹر ہمارے بچوں میں جب پیپر دے کے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کوشچن پیپر دو, اس کا کیا جواب دے. دس از اے ویری بیڈ تھنگ. اس کو اگلے پیپر کے لیے آپ بالکل زیرو کر رہے ہیں, اس کو بالکل آپ پینسل لے کے امیاں یہ کرتی تھی کہ اسکول میں اچھا چلو ہمارے پیپر تھا, تم نے کیا لکھا ہے, وہ پوچھتی. ایک تو آپ دے کر آگے, ایک آپ امی کو گھر میں رہنے سے پیپر دے رہے ہو. اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اتنا ہوتے نہیں اور آپ کو اسٹریس اگلے اس کے لیے چلا جاتا ہے. ڈیولپمنٹل ایئرز میں نا یہ 2-4 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہم اکثر ڈاگی ہاؤس ہے, کالا بھوت آ جائے گا, آپ کیا کر رہے ہیں, جو آپ کا برین اسٹیم ہے اس میں ہارٹ ریٹ کنٹرول ہو رہا ہے, بلڈ پریشر, ساتھ وہ فیئر کنٹرول کر رہا ہے. آپ جب بچے کو فیئر دیتے ہیں, اسپیشلی یہ 1 to 5 years آف ایج میں جب برین ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ فیئر اس کے برین کو شرنک کر دیتا ہے. وہ سارے نیورو ٹرانسمیٹر جو اس کے ٹک 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 پورے برین میں جاتے ہیں, فیئر 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 فیئر, وہ اس کو شرنک کر دیتا ہے. وہ جیسے بچے مائیں پہلے بچوں کو ڈراتی تھیں کہ بھوت آ جائے گا, بابا آ جائے گا, بابا آ جائے گا, گوٹ آ جائے گی, گوٹ لے جائے گی, بکرا آ جائے گا, دس اینڈ دیٹ. تو وہ غلط ہے. بچے کو بکرا عید خوفناک لگنے لگ جاتی ہے. اس کی کنیکٹیوٹی فوڈ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے. بچے کا ٹیسٹ بڈس ہیں, یہاں سے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں وین یو ایٹ یور فوڈ ود یور ہینڈس. ماں کھلا رہی, بچہ موبائل دیکھ رہا, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے مٹر کھائی ہے, بھنڈی کھائی ہے, آلو. نیکسٹ ٹائم اس کی وہ برین میموری جنریٹ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے اچھا یہ بھنڈی آئی لائک اٹ, اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کیسے وہ بچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, انسٹنٹ فوڈ دو, انسٹنٹ فوڈ دو. نہ ڈائجیشن کا اس کا پراپر ہوتا ہے, کانسٹیپیشن کے یہ مریض بن جاتے ہیں. ان کو اوبیسٹی, سیڈنٹری لائف اسٹائل, ان کا پھر بہت ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک سن رہے ہیں, ہائپر ٹینشن سن رہے ہیں, ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. ماؤں کا جو ایجوکیشن کی بات پچھلی والی جو تھی کیس والی, انہوں نے کہا تھا ایجوکیشن صرف ایجوکیشن کتابیں کالی یا ڈگریاں لینے کا نام نہیں, شعور کتنا ہے. اگر آپ کسی سے بھی بات کریں یا کسی کو بھی سلیکٹ کریں یا سوچیں تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالی پڑھائیاں کی ہیں یا شعور لیا. اسی طرح کسی بھی اسکول میں آپ بچے کو ڈال دیں, وہاں پہ وہ بچہ بہت سارے محاذوں پہ لڑتا ہے. ایک تو کمپٹیشن, پیئر پریشر, ٹیچر کا ڈر, پھر گھر میں آ کے جواب دینا, پھر کزن کے کمپٹیشن کا جواب دینا, پھر بلنگ, کمپیریزن, پھر بلنگ, پھر اس کے بعد ہائی سوسائٹی کے بچے پڑھ رہے ہیں, روز ایک الگ گاڑیوں میں آ رہے ہیں, طرح طرح کے فون ہیں, 5,000 سے کم تو جیب سے نکلتا نہیں پاکٹ میں. واقعہ آپ کو نا بچے کی ہر چیز بھی نا آج کل بچہ کہہ رہے مجھے آئی فون چاہیے. ارے بھائی تو نے کیا کیا تجھے آئی فون دے, مطلب بچے سے پوچھیں بیٹا کیا کیا آپ نے, آپ نئی بک ایجاد کر لی, نیا فارمولا آپ نے بنا لی ہے. بچے سے پوچھیں کہ بیٹا میں جو تمہیں لاکھوں کا فون لے کے دوں گا, پہلے تو آپ بچوں کو ایسی مہنگی چیز میں ڈالیں ہی نہ, کیونکہ ابھی چھوٹی سی عمر سے آپ بچوں کو اتنی مہنگی چیز کی عادت ڈال دیں گے نا تو بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ ان چیزوں کی بھی قدر کم ہو جائے گی. اچھا ہمارے ساتھ کیس موجود ہے مسز علی کا. جی مسز علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, اور میں یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کا ڈسکشن سن رہی تھی. اس میں سے بہت سارے سوال ایسے تھے جو مجھے کرنے تھے, جس کا جواب مجھے آلریڈی کرنے سے پہلے مل گیا. لیکن میرا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 14 ایئرس کا ہے, بڑا بیٹا میرا. اور مطلب آپ لوگوں نے جو یہاں بھی بیٹھ کے ڈسکشن کیا اس میں اویلیبلٹی پیرنٹس کی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, جو میری لیک آف ہے, جو اب تک میں خود سمجھ سکی ہوں اس چیز کو کہ میں اس کو پراپر وہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں, کیونکہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں. تو اوبیسلی میں اس کو وہ پراپر ٹائم جو ایک ہاؤس وائف دیتی ہے یا ایک مدر دیتی ہے پراپر, وہ میں اس کو نہیں دے پا رہی ہوں. تو وہ ریزن تو ہے. لیکن بیہیویئر میں چینجز جو آتے ہیں سرٹن ایجز میں آتے ہیں. دوسرا بیٹا بھی ہے میرا, اس کی ڈفرینٹ ایج ہے, تو مطلب ایج کرائٹیریا بھی ہوتا ہے. لیکن مدرز اس سچویشن میں کیا کریں کہ اگر وہ اویلیبل نہیں ہیں, اوبیسلی وہ کام کر رہی ہیں فیملی میں, مطلب ایک بندے کا کام کرنا آج کل انف نہیں ہوتا ہے, تو اوبیسلی مدر اور فادر دونوں کو مل کے کرنا پڑتا ہے. اس میں بچہ جو ہے وہ گھر میں اگر اکیلا رہ رہا ہے یا اس کے بیہیویئر میں چینجز آ رہے ہیں, میں اس کو ریئلائز کر رہی ہوں, میں اس کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن میں اس چیز کو اوور کم نہیں کر پا رہی ہوں. اور وہ چینجز مطلب پازیٹیو وے میں نہیں آ رہے ہیں, وہ نیگیٹو وے میں آ رہے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو کس طریقے سے مطلب مدرس کا. مسز علی آپ کے گھر میں کوئی اور مطلب آپ نیوکلیر فیملی میں؟ میں سنگل رہتی ہوں. اچھا آپ سنگل رہتی ہیں. جی, تو بچوں کو تھوڑا سا اس طریقے سے پیمپر کیا کہ اگر میں نہیں ہوں تو آپ نے گھر کا یہ تھوڑا بہت کام کر لینا ہے, یا آپ کھانا میں نے بنا کے رکھ دیا تو آپ نے وہ کھا لینا ہے, نکال لینا ہے, اسکول سے آنا ہے تو آپ نے یہ چیزیں دیکھ لینی, کیونکہ میں نہیں ہوں. اب اس ٹائم میں بچہ موبائل بھی یوز کر رہا ہے اوبیسلی, اور ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے, وہ ایکسٹرا ٹائم پہ دیکھ رہا ہے. موبائل اب یہاں پہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا بچے, کیونکہ میری اویلیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ آپ دوسرے آپ نے بچے سے رابطہ کرنا ہے, بچے کو خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ, تو بچے کو پتا ہے کہ میں اس سے اپنی ماں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں. پھر وہ اچھا کیمرہ بھی سے ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہم اپنے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ کو فون نہیں دیتے, لیکن اگر آپ کا بچہ ہو, ان کے پاس ہو, چھوٹا بچہ سنبھال رہے, تو پھر آپ کو کیمرہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ بچے کو دیکھ سکیں کہ بچہ کیسا ہے. تو یہ تو ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم سے. پہلے میرا کنسرن یہی تھا کہ بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے, لیکن پھر اوبیسلی میں نہیں ہوں تو میں پریشان ہوتی ہوں. گھر میں بچے اسکول سے آ گئے, پراپر کوئی پرابلم نہ ہو, گھر میں کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے, یا کوئی اچانک کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو ویسے تنگ کس چیز میں زیادہ کرتے ہیں؟
بیہیویئر ایشو, مطلب لینگویج پرابلم ہے, ہائپر بہت زیادہ ہو جا رہے ہیں, میری بات سن نہیں رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے اوکے میں بات کر لوں گا, اچھا ٹھیک ہے اوکے ہاں سن لی میں نے آپ کی بات, اچھا ٹھیک ہے اوکے, مطلب وہ پراپر مجھے رسپانس نہیں دے رہا جو اس کو دینا چاہیے, کہ اگر میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ دیکھو میں گھر پہ نہیں ہوں اور تمہیں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھنا ہے, یا بھائی کو دیکھنا ہے, یا تمہیں گھر کا خیال کرنا ہے, اچھا ہاں ٹھیک ہے اوکے ماما میں دیکھ لوں گا, اوکے, مطلب بس زیادہ بات سننی نہیں ہے. اچھا اس میں چھوٹا والا آپ کتنے سال کا؟ 8 ایئرس کا. 8 ایئرس کا. بڑے والے سے ایشو؟ مجھے بڑے والے سے ایشو ہے, کیونکہ دیکھیے چھوٹا بچہ تو بہت ٹائملی. چھوٹے والا گھر کا کتنا کام کرتا ہے, بھائی کے ساتھ کتنا کچھ؟ بالکل نہیں انپٹ ہے, کیونکہ ڈفرینس ہے, دس از دا ڈفرینس, یو آر پٹنگ ٹو مچ پریشر آن دا ایلڈر ون. اچھا اس کی اپنی لائف اس میں نہیں ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ آپ کا بڑا بچہ کتنا؟ 14 اور چھوٹا 8. یہ بھی تو 8 سال کے بچے کو آپ گھر کا کیا کام دے کے وہ مطلب اس کی روٹین اتنی ٹف ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ وہ باتھ روم جا کے خود صحیح اپنے آپ کو دھو دھا کے آ جائے, یہی بڑے بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ وہ بیکاز ہے وہ چھوٹا بچہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے ابھی وہ بات بھی کر رہی ہیں, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ وہ مائیں جو کام کرتی ہیں, جن کی جابس ہیں, جیسے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود تھی رابعہ, اور ہم بھی کام کریں, اور آپ جب کام کر کے گھر واپس جاتے ہیں آپ کی انرجی نہیں ہوتی, آپ بہت سارے محاذوں پہ نہیں, آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم بھی ایک بہت مزدور کی طرح چل رہے ہوتے ہیں نا, آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی, تو وہاں پہ پھر آپ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان ماؤں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کم ٹائم دیں بٹ کوالٹی ٹائم, وہ کوالٹی ٹائم میں کیسی چیز تبدیل ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں ایون اف یو آر ورکنگ نا ایز اے مدر, آپ کی ڈیوٹیز تو کبھی اور رسپانسبلٹیز آف نہیں ہوتی. ہاں میں پرسنل ایکسپیرینس سے بولوں تو مائی ہسبینڈ از ان دی آرمڈ فورسز, تو ہی واز موسٹ آف دا ٹائمز ناٹ اویلیبل, تو میں مدر اور فادر دونوں کی چیز کو جگل کر رہی تھی. although emotionally he was always available for my daughters, لیکن ایسا ہوتا تھا کہ physically بہت دفعہ کیونکہ وہ ہارڈ ایریاز میں ہیں, وہ ہیں تو وہ نہیں اویلیبل ہیں, یا ان کی فلائٹس ہیں تو ہی از ناٹ اویلیبل. تو آپ کی نا انوالومنٹ اپنے بچے کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ جب جیسے میری بیٹیاں مجھ سے ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ ماما آپ نے ہمیں کبھی یہ نہیں بولا ابھی جاؤ میں یہ کر رہی ہوں. I will always involve them. جیسے میں پینٹ کر رہی ہوں, ہم پینٹ کر رہے ہیں, ہم سب پینٹ کر رہے ہیں, ہم بہت چھوٹے سے کسی علاقے میں پوسٹڈ ہے جہاں پہ ہمیں کچھ اویلیبل نہیں ہے, ہم نیوز پیپرز پینٹ کر رہے ہیں. میں کوکنگ کر رہی ہوں, میں شام میں کوکنگ کرتی تھی تو بچیاں میں نے وہیں دونوں ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک بھی کر رہی ہیں, اور میں ساتھ ساتھ ان کو بتا بھی رہی ہوں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے, اب ہم اس میں مرچ ڈالیں گے, اب ہم اس کو بھونیں گے. چھوٹی والی بیٹی اپنے برتن لے کے وہیں پیچھے لگی ہوئی ہے, بڑی والی ہوم ورک کر رہی ہے. میں ان کو پورا دن کا اپنا روٹین بتا رہی ہوں, آج میں نے ایسے کیا, اسکول میں ایسے ہوا, آپ ایسے کرتی ہیں, آپ کی کلاس میں بھی کوئی بچہ ایسا ہے. تو دیر از آلویز کمیونیکیشن. دے نو دا مدر از دیر, دے نو کہ بابا کی بھی کال آئے گی اور بابا جب فری ہوں گے وہ مجھ سے بات کریں گے. ہی ول لسن ٹو واٹ آئی ہیو ٹو سے. سو انوالومنٹ از ویری امپورٹنٹ, اور میرے خیال ہے کمیونیکیشن اٹس دا کی. اچھا دیکھیں چلیں آپ کا تو ہے نا کہ بیکاز یور ہسبینڈ از ان آرم فورسز اینڈ ہی از ناٹ دیئر, ہی از ناٹ اویلیبل. باپ جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں, اور دیکھیں عورت بھی کام کر رہی ہے, میاں بھی کام کر رہا ہے, لیکن اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ ماں پہ الزام آتا ہے. ہم باپ کے ساتھ رسپانسبلٹی شیئر کرنے کا کلچر کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں؟ کیونکہ آئی تھنک پرابیبلی یہ وہ ہے, یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ نہیں ہے. اب جو فادرز ہیں میرے خیال ہے وہ تو کرتے ہیں, وہ تو اتنا ہی انوالو رہتے ہیں. آپ دیکھیں اسپورٹس ڈے میں, آپ دیکھیں مدرس کے ساتھ ساتھ فادرز بھی بھاگ رہے ہیں, ان کی ریسز ہو رہی ہیں, ان کو بچوں کے مطلب مائی فادر وڈ نیور نو میں کس کلاس میں کس سیکشن میں ہوں, مائی ہسبینڈ وڈ نو ایوری تھنگ ڈسپائٹ ہم بینگ بزی. انہیں پتا ہے کہ بیٹیاں آپ کیا کر رہی ہیں. اگر اب میری بیٹی کوئی کریئر چوز کر رہی ہے, یونیورسٹی میں جا رہی ہے, تو مجھ سے زیادہ ایکٹیولی انوالوڈ ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ. تو آئی تھنک دا ٹرینڈز ہیو چینجڈ. اب فادرز جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. ہم کبھی بھی جیسے فار ایگزامپل ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو ہم وی یوز ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ بچے بل بورڈس پڑھیں. ایک تو ان کی ریڈنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, دوسرا ہم کلرز پوچھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, آرڈر دے کے فوڈ کا ویٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم ایسے کرتے ہیں, ہم کسوٹی کھیلتے ہیں, 4 ہیں تو ہم 2-2 کر کے ٹیمز بنا لیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بچے کی ڈیولپ ہو رہی ہے, لرننگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کنیکشن بھی بنا ہوا ہے, اس میں آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے. بچپن میں مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا جب ایک دم سے لائٹ جاتی تھی نا, تو پھر ابو کو سوٹی کھیلنے لگ جاتے تھے کہ چلو ابھی تک میں اور میرے ہسبینڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نا ٹیمز بنا لیتے ہیں کہ چلو اچھا چلو کسوٹی کھیلتے ہیں, یا اچھا چلو کوئی اور گیم ہے جو ہم کرتے ہیں. مطلب یو ہیو ٹو بی انوالو, چاہے آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کا بچہ ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ اگر آپ ورکنگ ہیں تو آپ اس چیز بری ذمہ تو آپ ہو ہی نہیں سکتے, ماں کی ڈیوٹی تو آف ہی نہیں ہو سکتی. بٹ آئی آلسو فیل جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا 14 ایئرس کا ہے, ٹینز آئی فیل کہ میرے اور آپ کے ٹائم پہ نا
نہیں اتنا ایکنالج کیا جاتا تھا, نہیں ریئلائز کیا جاتا تھا کہ جو ٹین جو وہ ایج سٹارٹ ہوتی ہے نا, اتنے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس ایج میں بچے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیوں موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ بھائی ابھی تو ٹھیک تھا, ابھی ایک دم سے کیوں موڈ, بٹ اٹس آل ہارمونل. اس میں آپ کو تھوڑا سا لیوے بچے کو دینا پڑے گا, جو ہمیں میں بھی یو اینڈ آئی نیور گاٹ دیٹ, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز نہیں. ذرا سی بھی ڈانٹ پڑتی ہے, ہمیں کوئی پیار ہی نہیں کرتا, ہم سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا, ہمارا یہ رونا ہوتا تھا. اگر ہم نے تھوڑا سا موڈ آف ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے تو ہمارے پیرنٹس کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی کیوں موڈ آف کیا ہوا ہے تم نے, بات خود ہی سیٹ ہو جائیں گے, خود ہی سیٹ ہو کے آ جائیں گے. لیکن اب میں وے آؤٹ دیتے تھے نا اس طرح سے کہ, لیکن ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی, کیونکہ جو آپ کا ایڈولسنٹ گوئنگ تھرو ایڈولسنٹ از اے بگ چیلنج فار اے چائلڈ, کیونکہ جیسے وہ ٹاڈلر سے جو ہے وہ ایک اس میں آتا ہے, مڈل ایئرس میں آتا ہے, اس کے بعد جب وہ ٹین ایج اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, دے ڈو امپیکٹ آپ کا ایگریشن جو ہے, اٹ از بیکاز آف. اچھا اسی وقت سب سے زیادہ بچے کا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ میرا ایگزسٹنس کیا ہے, ویئر ڈو آئی ایگزسٹ, میں نہ رہوں تو دنیا کو کیا فرق پڑے گا, اور اس ٹائم پیرنٹس سب سے برے ہوتے ہیں, فرینڈ سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو دیٹ ٹائم از ویری امپورٹنٹ ٹو چوز دا کمپنی, نیور اپوز, مطلب آپ نہیں اپوز کریں گے ہم صحیح ہیں, ہماری مانو دوستوں کی نہ مانو, آپ ایکسپیرینس کرنے دیں. ہر وقت ہر چیز تھوپنی نہیں ہوتی بچے پہ, لیٹ ہم ایکسپیرینس, جہاں آپ کو پتا ہے کہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے تو لیٹ ہم ایکسپیرینس کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. باقی ایج ایسی ہوتی ہے, اس میں آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے دوست آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. And this is why this is the age when you become your child's friend. کیونکہ دوست اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس وقت تھوڑے عرصے کے لیے, کچھ سالوں کے لیے بھولنا پڑتا ہے کہ آپ ماں ہیں یا باپ ہیں, آپ کو ان کا دوست بننا پڑتا ہے. دوست کی طرح بیٹھ کے بات کریں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں, اپنی سٹوریز, اور گھر میں جو ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, جو پلانز بن رہے ہیں, ان میں ان کی پارٹیسپیشن لیں, ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, would they like to be a part of it or not. اپنے ڈیسیجنز جو ہیں ان پہ مت تھوپیں سارے, ان کو ایک فیملی ممبر کی طرح, ایک even though they're not adults, but ان کو یہ ایک سینس دے کہ ہاں we understand that you're an individual human being, they want to be acknowledged for that. آپ نے ایک اچھی بات کی کہ ان کے ساتھ نا اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں, تاکہ نا وہ بچے کو کہ اچھا یار, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے اماں باپ سے تو غلطی ہوئی ہی نہیں ہوگی نا, کیونکہ غلطی کا تو مارجن ہی نہیں ہے. لیکن یار ان سے بھی غلطی ہوئی تھی, بالکل, that's how they dealt with it. اور ان سے غلطی ہوئی تھی تو ہم سے ہوئی ہے تو ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں, ہم شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ بہت سارے بچے, کچھ بچے تو چلے بدتمیز ہے, لیکن کوئی ہم کہتے ہیں بدتمیز کیوں بدتمیزی کریں, ہم نے اس پہ بات بھی کی اور اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. آج ہم نے اس سے حاصل گفتگو کی, لیکن مجھے یہ بات کریں نا کہ بچے کو اتنا پتا چاہیے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں, میری ماں میرے پیچھے کھڑی ہے, بالکل, میری ماں میرے پیچھے کھڑی, میرا باپ میرے پیچھے کھڑا ہے, میں کچھ بھی کروں گا, ایون میں کسی کو مار کے بھی آ جاؤں گا تو مائی پیرنٹس ول سپورٹ می, تبھی تو وہ گھر میں آ کے بات کرے گا. اور یہ کانفیڈنس بچے کو دینا اب بہت رائٹ فرام دا ویری بگننگ. اب آپ جب بچے کو پک کرتے چھوٹی کلاسز سے, میں ہمیشہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہوتی ہے, جب بچہ کہتا ہے مما آج اسکول میں یہ ہوا, نہ کہیں چپ کر جاؤ, گھر جا کے بات کریں گے. ڈو لسن, گاڑی میں گاڑی میں ہمارے تو خیر زیادہ تر بائی واک جا رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس سنیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ تھکے ہوئے, آپ کھانا پکا کر آئی ہیں, آپ گرمی پسینے میں بہہ رہی ہیں, آپ کو جواب نہیں دینا, آپ کو انوالو بھی نہیں ہونا, جب جسٹ لسن کے اس کا یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک ٹرینڈ بنا رہے کہ میں نے گھر آ کے سب کچھ بول دینا ہے. جو بچے نہیں بول, آپ ابھی چپ کرا رہے, پھر آپ اس کو اگلواتے رہ جائیں گے, وہ اگلے گا نہیں, وہ بولے گا نہیں آپ سے. پھر ہم کہیں ہمارا بچہ ہمارے سے کچھ شیئر نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے خود اس کو شٹ اپ کال دیا نا, آپ نے خود اس سے ڈسٹینس کریٹ کیا. وہ کہے گا اچھا یہ بات نہیں کرنی, اچھا پھر یہ مجھے ماں سے کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا اس کو بولنا ہے کہ جب وہ آپ سے بے جھجک بولے گا تو جو اس کے پرابلمس اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایک وہ ایرا ہوتا تھا کہ جب مائیں جب بچہ سلا رہی ہوتی ہے نا تو امیاں کہانیاں سناتی تھی, اتنا اچھا لگتا تھا کہانیاں سن کے, کیونکہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے کہ ایک دوسری ورلڈ میں جانا آپ کو اچھا لگتا ہے, اور آپ کہانی سے دوسری ورلڈ میں جاتی تھی اور آپ سکون دے ہوتے تھے, آرام سے سو جاتے تھے. لیکن وہ بھی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں مائیں اپنے بچوں سے پوچھیں کہ اچھا پورا دن کیسا تھا, آپ کی اسٹوری کیا, پتا آج میں آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں, آج میں نے یہ کیا, تو پتا آج میرے یہ بھی ہوا, آج یہ بھی ہوا, لیکن آج مجھے مزہ بھی بہت آیا. سو دیٹس دا ٹائم کہ آپ اس میں بھی بچے سے نا, جب آپ بچے کو سلا رہے ہوں, وہ بڑا بچہ کا اب وہ ایک کمفرٹیبل ہے, وہ پروٹیکٹیڈ زون میں کہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. ابھی بھی اب کہہ رہے ہیں جب برا خواب آئے تو انسان اپنی ماں کے ساتھ ہی جا کے سو جاتا ہے, آپ کو پتا کہ اسی سے ہی آپ کو امان ملے گی. دیٹس دا ٹائم. بچے کو اسکول سے لے کر آ رہے ہوں, جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کام کریں, بچے سے بات ضرور کریں, دیٹ از امپورٹنٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں. کل ملیں گے, اللہ حافظ.